الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبرائيل أتاكم يعلمكم دينكم. رواہ مسلم رحمہ اللہ. یہ حدیث مبارک جسے حدیث جبرائیل کا نام دیا گیا ہے، چنانچہ یہاں بھی وہ لکھا ہوا ہے باریک الفاظ میں، اور جہاں تک اس کے مرتبے کا تعلق ہے، اس کی اہمیت کا تعلق ہے، وہ اس سے ظاہر ہے کہ اسے محدثین کرام نے ام السنہ قرار دیا ہے. سنت کی جڑ یا سنت کی ماں، ام کے یہ دونوں معنی ہیں. تو جیسے قرآن حکیم میں ام القرآن سورہ فاتحہ ہے، گویا کہ وہی درجہ حدیث کے ذخیرے میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبار سے اس حدیث نبوی کو حاصل ہے. اس سے پہلے کہ ہم اس کے متن کا ترجمہ کریں، میں چند باتیں عرض کر دوں. پہلی تو یہ بات کہ یہ حدیث متعدد صحابہ سے مروی ہے، جن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سر فہرست ہیں، اور یہ جو متن ہے یہ حضرت عمر کی روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں یعنی حضرت عمر کے صاحبزادے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. اس حدیث کا میں نے ایک زمانے میں خاصا بغور مطالعہ کیا تھا، اور اس کے لیے اہتمام کے ساتھ
اس کے جو مختلف طرق ہیں، مختلف روایتیں ہیں، ان سب کو جمع کر کے میرا جو ذاتی نسخہ ہے 40 نووی کا رحمہ اللہ، امام نووی نے جو 40 حدیثوں کا مجموعہ مرتب کیا تھا، تو میں نے اس کے حاشیوں پر کچھ اپنی یادداشتیں، کچھ نوٹس جو ہیں وہ درج کی ہوئی ہیں، لیکن چونکہ یہاں اچانک اس کا پروگرام بنا ہے، لہذا اب اس وقت میرے لیے ممکن نہیں تھا کہ میں مراجعات کر سکتا، تو بعض باتیں جو اس پہلو سے ہیں، ایک تو ہے اس حدیث کا متن اور اس کے بارے میں گفتگو، وہ تو میں پورے انشراح صدر کے ساتھ انشاءاللہ اس وقت کروں گا، لیکن دوسرے جو حوالے ہیں، دوسرے طرق، دوسری روایات کے حوالے سے جو بات میں کہوں گا اس میں خطا کا امکان ہے، وہ اس وقت یادداشتیں ہیں، فوری طور پر میں اپنے نوٹس کو کنسلٹ نہیں کر پایا ہوں۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے ایک اور 5ویں صحابی بھی ہیں کہ جو اس کے راوی ہیں، واللہ عالم، لیکن 4 کا تو تیقن کے ساتھ مجھے معلوم ہے۔ ان میں سے جو روایت متفق علیہ ہے، یعنی جس کی صحت پر امام بخاری اور امام مسلم دونوں متفق ہیں، وہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت متفق علیہ نہیں ہے، اس کو جیسا کہ آپ نے نیچے دیکھا رواہ مسلم، اسے صرف امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے، لیکن چونکہ صحابہ میں ایک تقسیم اس اعتبار سے بھی ہے کہ کچھ فقہائے صحابہ ہیں جن کا فہم، تفقہ دین کی گہرائیوں میں، اس کی حکمتوں کو سمجھنے کا معاملہ جو ہے وہ دوسروں کی نسبت زیادہ ہے۔ ظاہر ہے کہ صحابہ کرام میں بھی جیسے گلدستے میں مختلف قسم کے، مختلف رنگوں کے، مختلف حسن کے حامل ایک پھول لگے ہوتے ہیں، صحابہ کرام کا معاملہ بھی یہ ہے کہ ہر گلیرا رنگو بوئے دیگر است، ان کے مزاج بھی ایک دوسرے سے کچھ مختلف تھے، افتاد طبع بھی مختلف تھی، ذہنی سطح بھی مختلف تھی، سب کی ذہنی سطح برابر نہیں تھی، سب کے مزاج ایک جیسے نہیں تھے، سب کی ترجیحات ایک جیسی نہیں تھی۔ جہاں تک دین کے اصول اور مبادی کا تعلق ہے وہ سب میں مشترک تھے، لیکن پھر اپنا اپنا رنگ تھا۔ کسی کو مثلا نماز سے بہت زیادہ مناسبت تھی تو نفلی عبادت کا شوق وہ نماز میں پورا کرتا تھا، کسی کو روزے کے ساتھ کچھ زیادہ مناسبت تھی تو نفلی عبادت، جہاں تک فرض عبادت ہے، فرض روزہ، فرض نماز، فرض انفاق، یہ تو سبھی کو کرنا ہے، لیکن نفلی عبادات میں پھر ظاہر ہو جاتا تھا کہ ان کا رجحان ادھر ہے، ان کا رجحان ادھر ہے۔ اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا جنت کے جو 8 دروازے ہیں تو ان میں سے ہر ایک کو اس کی اسی ذہنی مناسبت کے اعتبار سے بلایا جائے گا۔ روزے داروں کو کسی ایک دروازے سے پکار ہو رہی ہوگی کہ آؤ ادھر سے داخل ہو جاؤ، اس کا خاص نام حضور نے فرمایا باب الریان، جس میں کہ سیرابی اور شادابی کا اس مفہوم موجود ہے اس لفظ کے اندر۔ تو چونکہ روزے کی حالت میں انسان سوکھ سا جاتا ہے، ہونٹ بھی سوکھے ہوئے ہیں، چہرہ بھی اترا ہوا ہے، تو فرمایا کہ یہ جو یہاں پر روزے کا اثر ہے سوکھ جانا، تو یہ جنت میں اس دروازے سے ان کو داخلے کا حقدار بنائے گا جس کا نام ہی شادابی کا دروازہ ہے، شادابی، سیرابی۔ تو اس حوالے سے مختلف جو ہیں دروازے ہیں، تو مراد یہی ہے کہ جو خاص طور پہ نفلی روزوں سے جن کو خاص شغف تھا وہ اس دروازے سے بلائے جائیں گے، جن کو نفلی نمازوں سے زیادہ شغف تھا۔ کچھ لوگ انفاق زیادہ کرتے ہیں، خوب کماتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، لیکن یہ کہ جو کچھ کماتے ہیں اس کو اپنے اوپر خرچ نہیں کرتے، اللہ کے دین کے لیے خرچ کرتے ہیں، جب وقت پیش آتا ہے، ضرورت پیش آتی ہے، لا کے سب کچھ حاضر کر دیتے ہیں۔ گویا کہ اصل محبت اس مال کی نہیں ہوتی، اس کمائی کی نہیں ہوتی، بلکہ افتاد طبع ایسی ہے کہ وہ اس کام کی طرف زیادہ رجحان رکھتے ہیں، اللہ نے اس کے لیے زیادہ انہیں صلاحیت عطا کی ہے تو بھاگ دوڑ کریں، لیکن بہرحال جو حاصل ہے وہ اللہ کے لیے ہے، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ تو یہ مختلف جو ہے اس میں ایک تفریق وہ بھی ہے۔ یہاں اس حدیث کا بھی چونکہ حوالہ میں نے دے دیا ہے تو اس کا ایک بڑا لطیف حصہ بھی ہے کہ حضرت ابو بکر نے پوچھا کہ حضور کیا کوئی ایسا شخص بھی ہوگا جسے سارے دروازوں سے پکارا جائے؟ تو حضور مسکرائے اور فرمایا ہاں، اب میرا گمان یہ ہے کہ تم انہی میں سے ہو۔ تو حضرت ابو بکر کی جو جامعیت ہے آپ ان کی مزاج کی اور شخصیت کی، وہ گویا کہ اس حدیث سے ظاہر ہوتی ہے۔ بہرحال ایک فقہائے صحابہ، چونکہ ان میں پھر فہرست جو ہے اس میں جو اوپر آتے ہیں ٹاپ موسٹ نام، وہ حضرت عمر کا ہے، حضرت علی کا ہے، حضرت عائشہ کا ہے رضی اللہ تعالی عنہم، اس حوالے سے اس حدیث کو زیادہ قبول عام حاصل ہوا ہے۔ حالانکہ روایت کے اعتبار سے متفق علیہ جو ہے روایت،
وہ حضرت ابو ہریرہ کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ جہاں تک کثرت روایت کا تعلق ہے غالباً شاید ٹاپ پر ہے تمام صحابہ میں، لیکن بہرحال انہیں فقہائے صحابہ میں شمار نہیں کیا جاتا۔ ویسے بھی وہ ایمان بہت دیر میں لائے تھے، غالباً سن 7 ہجری میں ایمان لائے ہیں، البتہ چونکہ اس کے بعد وہ بالکل چپک کر رہ گئے حضور کے ساتھ، اصحاب صفہ میں سے تھے، ہر وقت ہر آن جو ہے وہاں صحبت جو ہے حاصل رہتی تھی، لہذا روایات کی تو کثرت ہے، لیکن بہرحال ان کا مقام جو ہے وہ فقہائے صحابہ میں نہیں ہے۔ اس لیے چاہے سندن ان کی روایت زیادہ اہم ہے کہ وہ متفق علیہ ہے، وہ نہ صرف یہ کہ امام مسلم کی جو شرائط ہیں صحت حدیث کے لیے اس پر پوری اترتی ہے، بلکہ امام بخاری کی شرائط پر بھی پوری اترتی ہے، لیکن یہ کہ زیادہ قبول عام جو اس حدیث کی روایت جس کو حاصل ہوا ہے وہ روایت عمر ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ دوسری بات جو ہے، ان تمام اگر اس قسم کی حدیثیں جو ہیں ان میں یہ حدیث اس پہلو سے بہت ممتاز ہے، ویسے تو اور بھی بہت سی حدیثیں ہیں کہ ایک واقعہ ہوا ہے، اس کے سننے والے متعدد صحابہ ہیں، اس وقت حضور نے ایک بات فرمائی، اب ظاہر بات ہے وہ سب نقل کریں گے اس بات کو اور اس کا بیان کریں گے، اور انفرادی طور پر بیان کرنے میں کچھ نہ کچھ فرق ہو جائے گا۔ اسی وقت آپ مجھ سے ایک بات سنیں گے، لیکن آپ ابھی 1 گھنٹے کے بعد آپ سے پوچھا جائے میں نے وہ بات کیا کہی تھی، تو میرا خیال ہے کہ جتنے منہ اور زبانیں ہوں گی اتنے ہی شاید اس کے جو متن ہے میری بات کے وہ اتنے ہی تبدیل ہو جائیں گے، وہ کچھ نہ کچھ فرق آگے پیچھے، کہ کوئی حرف کسی سے رہ گیا، کوئی حرف کسی کی طرف سے، خود اپنے ذہن سے کوئی آدمی کسی وقت کوئی بات سنتے ہوئے کوئی شے اپنے ذہن سے اس میں ٹانک دیتا ہے غیر شعوری طور پر، تو یہ فرق جو ہے اس کو نوٹ کر لیجئے کہ بقیہ احادیث میں تو اس کی ایک تعویل یہ ہو سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بات حضور نے ان سے کہی ہو کسی اور موقع پر، جو فرق بظاہر محسوس ہو رہا ہے ہمیں اس روایت میں، تو یہ کیا معلوم کہ یہ بات حضور نے متعدد مواقع پر ارشاد فرمائی ہو، ایک موقع پر آپ نے ارشاد ہی ان الفاظ میں فرمائی ہو جو یہ صحابی بیان کر رہے ہیں، کسی دوسرے موقع پر یہ آپ نے بیان ہی ان الفاظ میں کی ہو ایگزیکٹلی جو یہ دوسرے صحابی بیان کر رہے ہیں، لیکن یہ حدیث اس معاملے میں منفرد ہے کہ یہ ایک ہی واقعہ ہے، اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں، اور اس واقعے کی بھی جو روایت ان صحابہ نے کی ہے اس میں خاصا فرق ہے، یہاں تک کہ ترتیب کا بھی فرق ہے۔ غالباً حضرت ابو ہریرہ کی جو روایت ہے اس میں پہلا سوال حضور کے جو منسوب کیا گیا ہے اس سوال جواب میں وہ ہے ایمان کے بارے میں، اور دوسرا جو ہے وہ اسلام کے بارے میں۔ یہاں پہلا سوال جو ہے وہ اسلام کے بارے میں ہے، دوسرا ایمان کے بارے، ایک تو ترتیب کے اندر فرق ہے، پھر تھوڑا تھوڑا الفاظ میں بھی فرق ہے، تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ ڈیٹیلز جو ہوتی ہیں، جو واقعہ جس طریقے سے اس کو اس میں بیان کیا گیا، نقشہ کشی کی گئی ہے، اب ظاہر بات ہے کہ وہ نقشہ کشی جو ہے وہ حضور کے الفاظ نہیں ہے، وہ تو راوی کے اپنے الفاظ ہیں، تو ایک ہی منظر کو جب آپ ڈپکٹ کریں گے، اس کی نقشہ کشی کریں گے، تو آپ اسے کسی اور طرح سے بیان کریں گے، کوئی دوسرا شخص کسی اور طرح سے بیان کرے گا۔ اس کا جو آخری حصہ ہے اس میں بھی خاصا اختلاف ہے۔ اس سے میں در حقیقت ادھر آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن اور حدیث کے مابین اس فرق کو بنیادی طور پر ذہناً تسلیم کر لینا چاہیے کہ قرآن لفظاً حرفاً محفوظ ہے، حدیث رسول لفظاً اور حرفاً محفوظ نہیں ہے، اس کا مفہوم محفوظ ہے، بنیادی بات جو ہے وہ صحیح ہے، لیکن الفاظ کے اندر چونکہ اس میں ایک معصوم غیر معصوم بھی شامل ہو گیا، قرآن جو ہے اس میں صرف معصومین کا معاملہ ہے، یعنی اللہ سے حضرت جبرائیل نے نقل کیا ہے وہ معصوم ہے، حضرت جبرائیل سے حضور نے نقل کیا ہے وہ معصوم ہے، تو قرآن مجید کے تو الفاظ جو ہیں وہ بالکل محفوظ ہیں، اس کے ٹیکسٹ کے بارے میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں، فرق صرف ہے تو قراءات کا ہے۔ قراءات ظاہر بات ہے کہ اب جو صحابہ نے پڑھا جس طور سے پڑھا، لہجوں کا فرق ہو جاتا ہے، ایک شخص فلاں قبیلے کا ہے وہ اس لفظ کو اس طور سے پڑھتا ہے، ایک شخص دوسرے قبیلے کا ہے وہ اسی لفظ کو، لفظ وہی ہے، اس کو کسی اور طور سے پڑھتا ہے۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ چاقو اور کاچو، اب وہ چاقو ہے لکھے گا پٹھان بھی تو چاقو لکھے گا، کاچو نہیں لکھے گا، لیکن جب بولے گا وہ کاچو لکھے گا، کاچو بولے گا، تو یہ جو ہے یہ لہجے ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے فرق جو ہے قراءات کا تو ہوا ہے قرآن میں، متن میں کوئی فرق نہیں ہے، اس کا ایک ایک حرف محفوظ ہے۔ حدیث کا معاملہ وہ نہیں ہے، حدیث کے اندر، اور یہ حدیث بھی ام السنہ جب ہے
اتنی اہم حدیث ہے جس کو ام السنہ قرار دیا گیا ہے، اس کے مختلف طرق کو جب آپ جمع کریں گے تو ان میں لفظی اختلاف آپ کو، یہاں تک کہ ترتیب کا اختلاف بھی آپ کو جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے مل جائے گا۔ تو حدیث کے اور قرآن کے مابین اس ایک فرق کو بھی ہمیں اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے۔ تیسرے نمبر پر وہ بات جو میں نے عرض کی تھی کہ میں نے اس کا جو بھی ایک زمانے میں مطالعہ کیا تھا، مجھے بہت دلچسپی رہی ہے اس حدیث کے ساتھ، اور اللہ کے فضل و کرم سے اس کے بہت سے جو بھی معارف ہیں وہ منکشف ہوئے ہیں، ان کو میں مختلف اپنے دروس میں بیان بھی کرتا ہوں، لیکن اس وقت میرے پاس وہ میرے جو نوٹس تھے وہ چونکہ وہ یعنی دستیاب نہیں تھے، لہذا اس وقت کچھ چیزیں یادداشت سے میں کہوں گا اس میں خطا کا امکان ہے، البتہ جو اس کا ایسنس ہے، جو اس کی اصل اس کا حاصل ہے، اس میں انشاءاللہ تعالی اس طرح کے کسی خطا کا یا نسیان کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اب آئیے اس کا ترجمہ کر لیں۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، عن سے پہلے روے یا محذوف ہے، روے یا عن عمر بن الخطاب، روایت کیا گیا ہے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے، قال، انہوں نے فرمایا، بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ایک روایت میں لفظ کا اضافہ ہے، بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اسی اثنا کا ایک واقعہ ہے کہ ایک روز ہم بیٹھے ہوئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ایک محفل ہے، صحابہ کرام ہیں، حضور تشریف فرما ہے، تو ایک گویا کہ ایک محفل ہے، مجمع ہے۔ یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ اس پر اتفاق ہے کہ یہ حضور کے بالکل آخری ایام جو ہے حیات دنیاوی کے، اس کا واقعہ ہے، یعنی یہ کہ سن 9-10 ہجری سے قبل کی بات نہیں ہے۔ ذات یومن، ایک دن، بینما نحن عند رسول اللہ یا نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یومن، اسی اثنا میں کہ ایک دن ہم بیٹھے ہوئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اذ طلع علینا رجل، کہ اچانک ظاہر ہوا ہمارے سامنے، طلوع ہوا، جیسے سورج طلوع ہوتا ہے ایسے ہی کوئی شخص جب باہر سے آتا ہے تو پہلے اس کا سراپا پوری طرح واضح نہیں ہوتا، رفتہ رفتہ جب وہ آتا ہے قریب تو پھر اس کی آئیڈینٹی جو ہے پورے طور سے واضح ہوتی ہے۔ اطلع علینا رجل، ہم پر طلوع ہوا، ہم پر منکشف ہوا کہ ایک شخص آیا ہے، ایک شخص ہے شدید و بیاض الثیاب شدید و سواد الشعر، بیاض سفیدی، بیاض الثیاب کپڑوں کی سفیدی، شدید و بیاض الثیاب نہایت سفید براق کپڑے پہنے ہوئے، شدید و سواد الشعر، سواد سیاہی کو کہتے ہیں، بال انتہائی چمکیلے سیاہ، نہایت سیاہ چمکیلے بالوں والا شخص، نہایت سفید براق کپڑے پہنے ہوئے، زیب تن کیے ہوئے وہ شخص اچانک سامنے آیا۔ لا یرا علیہ اثر السفر، اس پر سفر کے کوئی آثار دکھائی نہیں دیتے تھے، یعنی آدمی کہیں سے سفر کر کے آ رہا ہو تو کوئی بالوں کے اندر کوئی گردہ پڑا ہوا ہوگا، کوئی کپڑوں کے اوپر کوئی گردہ ہوگا، کوئی میل کچیل ہوگا، کوئی چہرے پر کوئی تکان کے آثار ہوں گے، ان سب کی نفی ہے۔ لا یرا علیہ اثر السفر، نہیں دیکھے جا سکتے تھے اس پر، نہیں نظر آتے تھے اس پر کوئی بھی آثار سفر کے، ولا یعرفہ منا احد، اور اس کو پہچانتا بھی کوئی نہیں تھا ہم میں سے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیسے معلوم ہوا حضرت عمر کو کہ کوئی بھی نہیں پہچانتا؟ انہیں تو کہنا یہ چاہیے تھا کہ میں نہیں پہچانتا تھا، لیکن یہ کیا معلوم کہ کوئی بھی نہیں پہچانتا تھا؟ مجمع میں اگر 100 آدمی ہے، 150 آدمی ہے، 200 آدمی ہے، تو کیسے انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ کوئی اسے نہیں پہچانتا تھا؟ جواب یہ ہے اصل میں کہ کسی مجمع میں اگر ایسا شخص آئے، کوئی بھی جاننے والا ہو، تو وہ اس کا کچھ نہ کچھ استقبال کرتا ہے، کچھ آگے بڑھتا ہے، لیکن یہ کہ ہمارا پورا مجمع جو ہے ایسے بیٹھا رہا جیسے کہ سب کے سب اجنبی ہیں، کسی کی اس سے کوئی پہلے کا کوئی تعارف ہے ہی نہیں، کسی نے اسے گریٹ کیا ہی نہیں، کوئی جیسچر کسی کی طرف سے ایسا نہیں آیا کہ جس سے کوئی مانوسیت یا پرانی جو ہے واقفیت کا کوئی ثبوت ملتا ہو، تو اس سے انہوں نے اندازہ لگایا کہ کوئی بھی ہم میں سے انہیں پہچانتا بھی نہیں تھا۔ حتیٰ جلسا، اب وہ شخص بڑھتا چلا گیا، تیر کی طرح آگے آیا، یہاں تک کہ جا کر حتیٰ جلسا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بالکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کے بیٹھ گیا، اور بیٹھا بھی کس شان سے؟ فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ،
اپنے دونوں گھٹنے حضور کے دونوں گھٹنوں سے جوڑ دیے. دو زانو حضور تشریف فرما ہوں گے اور دو زانو جو ہیں انہوں نے بھی آ کر بیٹھا وہ شخص اور اس نے اپنے گھٹنے جوڑ دیے حضور کے گھٹنوں کے ساتھ، یعنی کوئی فصل نہیں، کوئی وقفہ درمیان میں نہیں. وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، اور اپنے دونوں ہتھیلیاں جو ہیں اس نے ٹکا دیں فخذیہ. اب فخذیہ عربی جو بھی ضمیر کا جو مفہوم ہو سکتا ہے اس میں دونوں مفہوم ہو سکتے ہیں. اپنی رانوں پر ہاتھ رکھ لیے دونوں، یا حضور کی رانوں پر ہاتھ ٹکا دیے دونوں. ایک دوسری روایت میں علی فخذی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت موجود ہے کہ اس نے گھٹنے تو اپنے گھٹنے حضور کے دونوں گھٹنوں سے جوڑ دیے اور اپنی ہتھیلیاں حضور کی رانوں پر ٹکا دی. یعنی اس درجے یوں سمجھیے کہ ایک اپنائیت کا اور بے تکلفی کا معاملہ. تو چونکہ یہاں ہے فخذیہ ہے تو اس میں جو حدیث مجرور ہے وہ دونوں طرف جا سکتی ہے. جبرائیل جو بھی آئے تھے ان کے رانوں پر، اور یا یہ بلکہ یہ کہ اگر وہ دوسری روایت میں وہ وضاحت نہ ہوتی تو میں یقیناً یہی ترجمہ کرتا کہ اس شخص نے اپنی دونوں جو ہتھیلیاں ہیں اپنے رانوں پر ٹکا دی. لیکن ایک دوسری روایت میں صراحت ہے کہ حضور کی رانوں کے اوپر اپنے دونوں ہاتھ رکھ دیے. وقال، اب اس نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ بھی ایک بہت ہی غیر معمولی بات تھی. حضور سے عام طور پر خطاب یا رسول اللہ، صحابہ جب بات کرتے تھے تو ادب کے ساتھ آپ کا نام نہیں لیتے تھے. عرب کے بدو کوئی باہر سے آ گئے، انہوں نے کوئی چونکہ وہ اس طرح کے سویلائز نہیں ہوتے تھے لوگ، وہ تو اس قسم کا انداز اختیار کر لیتے تھے. لیکن یہ کہ عام طور پر جو بھی صحابہ کرام کا معاملہ تھا وہ یہ نہیں کہ حضور کو نام لے کر پکاریں یا محمد. انہوں نے سوال بھی کیا یا محمد اخبرنی عن الاسلام، مجھے بتائیے، خبر دیجئے اسلام کے بارے میں کہ اسلام کیا ہے، اسلام کی کیا حقیقت ہے. قال رسول اللہ، اب دیکھیے یہاں پر چونکہ حضرت عمر بیان کر رہے ہیں تو یہاں پر رسول اللہ، تو فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس مکالمے سے پہلے کا جتنا منظر ہے، اب ظاہر ہے یہ حضرت عمر کی اپنی جو ہے نریشن ہے. اس منظر کو جس طریقے سے کہ حضرت عمر نے بیان کیا ہے اس میں تو اختلاف ہو سکتا ہے. ہر شخص اس منظر کو بیان کرے گا تو وہ اپنے الفاظ میں بیان کرے گا. اپنی کسی کے نزدیک کوئی خاص پہلو زیادہ اہم ہوتا ہے کسی منظر میں، کسی واقعے میں، وہ اس کو نمایاں کر دے گا. تو اس یہاں تک کا تو اختلاف جو ہے اس کے اندر کوئی سرے سے اہمیت نہیں. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ متن میں بھی کچھ اختلافات موجود، بہت ہی مائنر ہیں. سوال کیا یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ بتائیے کہ اسلام کیا ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ جواب دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، یہاں پر یہ کتابت میں خاصی غلطیاں ہیں، یہ تقیمو نہیں ہے، تقیمہ. ان کے بعد جو ہے جو فعل مضارع جتنا آئے گا وہ منصوب ہوتا چلا جائے گا. وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے اور روزے رکھے رمضان کے اور حج کرے اللہ کے گھر کا اگر تجھے اس کے سفر کی استطاعت ہے، اس کے اخراجات، اس کے لیے صحت، جو بھی ضروری مسائل ہیں سفر کے وہ اگر دستیاب ہے تو حج کرے. قال صدقت، اب اس نے کہا آپ نے صحیح کہا، درست کہا. فعجبنا له، حضرت عمر فرماتے ہیں اب ہمیں بڑا تعجب ہوا اس شخص پر. یسألہ ویصدقہ، پوچھتا بھی ہے تصدیق بھی کرتا ہے. یہ انداز تو معلم کا ہوتا ہے، سائل کا تو نہیں ہوتا. معلم اپنے شاگرد سے سوال کرے اور وہ شاگرد جواب دے ہمیں ٹھیک کہا تم نے، ٹھیک جواب دے دیا. تو یہ بات کون ہے یہ شخص کہ جو یہ انداز اختیار کر رہا ہے رسول اللہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے جواب دیا، اس نے کہا صدقتا، تصویب کی کہ آپ نے صحیح کہا، درست کہا، بات صحیح کہہ دی. فعجبنا لہ، تو ہمیں تعجب ہوا اس پر. یسألہ ویصدقہ، کہ سوال بھی کرتا ہے حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم اور تصدیق کر رہا ہے. قال فاخبرنی عن الایمان،
اب اس نے دوسرا سوال کیا، مجھے بتائیے ایمان کیا ہے، ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ قال صدقت۔ حضور نے جواب دیا ایمان یہ ہے کہ تو یقین رکھے اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور یوم آخر پر، پچھلے دن پر، آخری دن میں، وتؤمن بالقدر، اور یہ کہ تقدیر پر بھی ایمان رکھے، اس کے خیر پر بھی اس کے شر پر بھی۔ قال صدقت، اس شخص نے پھر کہا کہ آپ نے صحیح کہا، جواب صحیح ہے۔ قال فاخبرنی عن الاحسان، اب تیسرا سوال کیا، اب مجھے بتائیے احسان کیا ہے؟ میں اس کی وضاحت بعد میں کروں گا، اس لیے کہ ایمان، اسلام، یہ تو ہماری جانی پہچانی معروف اصطلاحات ہیں۔ احسان ایک ایسی مظلوم اصطلاح ہے ہمارے دین کی، قرآن کی، سنت کی، حدیث کی، جس پر ایک اور اصطلاح نے آ کر جو ہے اس کو چھپا دیا ہے، اس کو دبا دیا ہے، لوگوں کے ذہنوں سے اسے محو کر دیا ہے۔ وہ اصطلاح جو ہے، جو بالکل خارجی اصطلاح ہے، اس نے آ کر اصل میں اس اصطلاح جو ہے اس کو لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل کر دیا ہے، اس کے لیے آڑ بن گئی ہے، حجاب بن گئی ہے۔ اس لیے اسلام، ایمان یہ معروف الفاظ ہیں، لیکن احسان اس کے بارے میں وضاحت کی ضرورت ہوگی۔ قال فاخبرنی عن الاحسان، اب پوچھا انہوں نے، اس شخص نے کہ اب مجھے بتائیے احسان کیا ہے؟ قال ان تعبد اللہ کانک تراہ، حضور نے جواب دیا یہ ہے کہ تو بندگی کرے اللہ کی، پرستش کرے اللہ کی، غلامی کرے اللہ کی، اس کیفیت کے ساتھ کانک تراہ، گویا کہ تو اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ یقین اس درجے کا ہو جائے، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ انسان کو جس شے پر یقین حاصل ہو، اس کے لیے اگر آپ تعبیر کرنا چاہیں، بھائی میری آنکھوں دیکھی بات ہے، اب یہ آنکھوں دیکھی بات سے آگے اب اور کون سا درجہ ہے یقین کا، اس کے بارے میں اب اس سے آگے ہمارے زبان بھی میں کوئی اور ذریعہ ہی نہیں ہے کہ اس کو بیان کیا جا سکے۔ تو یقین اس درجے کا، کانک تراہ ہو، گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔ یہاں کانک ہے، گویا کہ، یہ نہیں کہا کہ تم دیکھ رہے ہو، گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، یعنی یہ در حقیقت یقین، اللہ پر ایمان اور یقین کی گہرائی اور شدت، اس کی انٹینسٹی کے ظہور کے لیے، اس کے اظہار کے لیے، اس کی تعبیر کے لیے یہ اسلوب ہے، کانک تراہ۔ فَإِن لَمْ تَكُن تَرَاهُ، تو اگر تو اسے نہ دیکھ رہا ہو، یا چاہے تو اسے نہیں دیکھتا، یا یہ میں بعد میں وضاحت کروں گا جو یا کر کے کہہ رہا ہوں، یا اگر یہ کیفیت میسر نہ ہو سکے، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو یہ تو کم سے کم کیفیت حاصل ہو جائے کہ استحضار رہے، یقین رہے ہر وقت کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ قال فاخبرنی عن الساعہ، اب چوتھا سوال کیا، اب مجھے بتائیے کہ قیامت کے بارے میں، کہ قیامت کب آئے گی؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، حضور نے فرمایا کہ جس سے سوال پوچھا جا رہا ہے وہ زیادہ باخبر نہیں ہے پوچھنے والے سے۔ اب اس میں دو امکانات ہیں، اب تک جو بھی ہم نے پڑھا ہے، یا تو حضور نے خود بھی اس شخص کو نہیں پہچانا، عام آدمی سمجھا ہے، تب تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جیسے تمہیں نہیں معلوم مجھے بھی نہیں معلوم، بات ختم ہو گئی۔ لیکن اگر حضور پہچان چکے ہیں کہ یہ جبرائیل ہیں انسانی شکل میں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اے جبریل جتنا کچھ تمہیں معلوم ہے اتنا ہی مجھے معلوم ہے، اس سے زائد معلوم ہے۔ تو یہ گویا کہ دونوں اس کے مفہوم ہو جائیں گے، ذو معنیین ہے الفاظ، لیکن اس کا سارا جو دار و مدار ہے اس پر ہے کہ آیا حضور نے پہچانا تھا یا نہیں۔ اس حدیث کے اختتام سے تو کچھ ایسا مترشح ہوتا ہے اس روایت سے کہ حضور نے پہچان لیا تھا، لیکن ایک اور روایت میں بڑی تفصیل ہے کہ جب وہ شخص چلا گیا تو پھر حضور نے کہا ذرا اسے بلاؤ، واپس لوٹا کے لاؤ، ذرا بلاؤ اسے۔ اب تلاش کر لیا، کونا کونا چھان مارا مدینے کا، سارے راستے، کہیں آدمی کا سراغ ہی نہیں، وجود ہی نہیں۔ جب یہ بتایا گیا کہیں سراغ نہیں مل رہا، کہاں گم ہو گیا، آسمان نے اسے کھینچ لیا، زمین نگل گئی، کیا ہوا؟ تب حضور نے پھر یہ انداز اختیار فرمایا، یہ جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے، اور یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ میں انہیں پہچان نہیں سکا، ورنہ انسانی شکل میں جب بھی کبھی جبرائیل آتے تھے میں پہچان لیتا تھا کہ یہ جبرائیل ہے،
تو یہ اس روایت میں اس میں نہیں. اسی لیے میں نے کہا تھا کہ میں نے چونکہ ان تمام روایات کا استقصاء کیا تھا اور احصاء کیا تھا، اور اس کے بعد میں نے اس پر غور کیا تھا، تو میں اس کے کچھ حوالے آپ کو دے رہا ہوں. بہرحال اب ہم اس کو مکمل کر لیں. قال فاخبرنی عن الساعہ، جب سوال کیا کہ اب مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے، پہلا جواب تو آپ نے یہ دیا قال ما المسئول عنہا بعلم من السائل، کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے قیامت کے بارے میں وہ زیادہ باخبر نہیں ہے پوچھنے والے سے. قال فاخبرنی عن امارات اب انہوں نے سوال کیا پھر مجھے اس کی کچھ علامات، کچھ نشانیاں بتا دیجیے. اب ان نشانیوں میں نمبر 1 جو بیان فرمائی وہ جو میں نے کل جمعے میں پرسوں عرض کی تھی، قال ان تلد الامۃ ربتها، یہ کہ کوئی عورت لونڈی اپنی مالکہ کو جنے، یعنی بیٹی جو ہے وہ ماؤں کے ساتھ وہ سلوک کرنے لگیں بیٹیاں کہ جو کوئی مالکہ اپنے کنیز کے ساتھ کرتی ہے. ان تلد الامۃ ربتها وان ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان، اور یہ کہ تم دیکھو کہ وہ بکریوں کے چرانے والے، راعی کی جمع ہے، راعی چرانے والا، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص کی حیثیت ایک چرواہے کی ہے جس کے کہ چارج میں اللہ نے کچھ انسان دیے ہیں، تو اس سے سوال کیا جائے گا جیسے کہ چرواہا بھیڑوں اور بکریوں کے بارے میں مسئول ہے. رعاء شائع کے ساتھ الفاظ آئے ہیں حفاۃ العراۃ العالۃ، وہ چرواہے جو ننگے پیر رہتے تھے اور جسم پر جن کے کپڑا نہیں ہوتا تھا، عراۃ عریاں، عالۃ نہایت مفروق الحال مفلس قلاش، ننگے پیر ننگے بدن نہایت مفلس و قلاش جو چرواہے ہوتے تھے بکریوں کو پالنے والے، انہیں تم دیکھو گے یتطاولون فی البنیان، کہ وہ عمارتوں کی بلندی میں ایک دوسرے پر سبقت لے جائیں گے، ہائی رائز اور سکائی اسکریپرز بنائیں گے، وہ اتنی اونچی اونچی عمارتیں بنائیں گے، ایک دوسرے پر سبقت لے جائیں گے. چنانچہ یہ ابوظبی میں یہ نقشہ آپ کو آپ جا کے آج بھی دیکھ لیجئے کہ بلڈنگ کھڑی ہے، چند سالوں کی تو کل تعمیر ہے، یہ اچھی بھلی بلڈنگ ہے، لیکن یہ کہ چونکہ قریب میں ایک اور کسی شخص نے بلڈنگ اس سے اونچی بنا لی ہے، اب وہ ساری بلڈنگ ڈیمالش ہو رہی ہے کہ اب اس سے اونچی میں نے بنا لی، اور اس میں جب ڈیمالش کرتے ہیں یہ تو مجال نہیں کہ کوئی چیز وہاں سے نکال لیں، اس کے لیے تو لیبر بڑی مہنگی ہے، ایئر کنڈیشنر بھی لگے ہوئے، اسی کے اندر ہر شے جو ہے وہ ملبے کے اندر جا رہی ہے، ڈیمالش، ایک نئی بلڈنگ وجود میں آ رہی جو اس سے اونچی ہو جائے گی. یہ نقشے جو ہے یہ بین ہی جیسے کہ حضور نے فرمایا یتطاولون فی البنیان، اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں وہ ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گے. تطاول باب تفاعل، یہ جو طول ہے اس کا اور اونچائی ہے اس کے اندر وہ ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گے. ثم انطلق، اس کے بعد وہ صاحب وہ سائل جو تھے وہ شخص وہ چلا گیا. فلبثت ملیا، تو میں کچھ متردد سا رہا، یہ کون سائل تھا، کیسے اس نے سوال کیے، کیا اس کا انداز تھا، کوئی آیا کہاں سے تھا کون، میں اسی میں تھا. فقال علی ثم قال علی یا عمر، اب اس سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ اسی مجلس میں حضرت عمر بیٹھے رہے اسی فکر میں سوچ میں کہ مسئلہ کیا ہے، کون شخص تھا یہ، اور اسی مجلس میں حضور نے سوال کر لیا. اس میں یہ بھی امکان موجود ہے ان الفاظ میں. دوسری روایات میں معلوم ہوتا ہے یہ 3 دن بعد کا واقعہ ہے کہ حضرت عمر معلوم ہوتا ہے کہ وہاں سے چلے گئے، اور اس کے بعد جو واقعہ پیش آیا وہ ان کے علم میں نہیں آیا. یعنی اس کے بعد واقعہ وہ پیش آیا جو دوسری روایت میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب وہ صاحب چلے گئے سائل تو حضور نے کہا ذرا واپس بلانا ان کو. اب تلاش کر لیا اور کہیں نہیں نظر آیا. تب حضور نے اسی محفل میں یہ کہہ دیا اوہو یہ جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے، اور یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ جبرائیل انسانی شکل میں آئے اور میں انہیں پہچان نہیں سکا. لیکن حضرت عمر فرض کیجئے وہاں سے جا چکے ہیں، وہ اپنے تردد کے اندر ابھی چل رہے ہیں، ان کے ذہن میں وہ جو ہے کھدپت جو ہے وہ ہو رہی ہے کہ یہ کون تھا، کیا مسئلہ تھا. تو پھر اس کے بعد ملاقات ہوئی ہے تو حضور نے جب دیکھا کہ عمر کے چہرے پر کچھ اسی طرح کی کیفیات ہے، تردد سا ہے، تو آپ نے پوچھا قال علی یا عمر، آپ نے حضور نے مجھ سے یہ فرمایا اے عمر اتدری من السائل، جانتے ہو تمہیں معلوم ہو گیا یا نہیں کہ وہ کون تھا سائل.
قلت اللہ ورسولہ اعلم، حضرت عمر نے عرض کیا اللہ اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ فرمایا فإنہ جبریل قال فإنہ جبرائیل اتاکم یعلمکم دینکم، وہ جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ یہ ہے اس حدیث کا ترجمہ اور مختصر جو اس واقعہ جس طور سے پیش آیا ہے اس کی وضاحت۔ اب اس میں سب سے پہلا سوال جو پیدا ہوتا ہے اس آخری لفظ کے حوالے سے، اور اس پس منظر میں کہ یہ واقعہ پیش آیا ہے حضور کی حیات دنیاوی کے آخری ایام میں۔ ایک روایت میں یہ بھی الفاظ آئے ہیں یہ جبرائیل تھے اس لیے آئے کہ تمہیں تمہارا دین سکھائیں، اذ لم تسألوہ، جبکہ تم نہیں پوچھتے اس کے بارے میں۔ یعنی یہ کہ تمہیں یہ چیزیں خود پوچھنی چاہیے تھی، تمہیں چاہیے تھا کہ ان حقائق کا مجھ سے وضاحت ان کی طلب کرتے۔ اذ لم تسألوہ، تم نے جب نہیں پوچھا تو اب اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیج کر اور ان معاملات کی وضاحت کرا دی۔ یہ بھی وضاحت جو ہے ایک اور روایت کے اندر موجود ہے۔ تو سب سے پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں دین کی وہ کون سی بات ہے کہ جو نئی تھی؟ اگر پورا قرآن تقریباً نازل ہو چکا، آخری ایام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے، پورا قرآن نازل ہو چکا اور حدیثیں اور آپ کی وضاحتیں پوری صحابہ کے سامنے آ چکی، تو آخر اس میں وہ کون سی نئی قیامت ہے کہ جو اس حدیث کے اندر آ گئی؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے، اور ظاہر بات ہے کہ علم کا جو ارتقاء ہے وہ سوالات ہی کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ سوال اٹھے گا، اب آپ اس کا جواب تلاش کریں گے تو آپ کو علم کے نئے گوشے، نئی معرفت، نئی انڈرسٹینڈنگز، نئی گہرائیاں، نئی حکمتیں آپ پر منکشف ہوں گی۔ اس میں اصل میں نوٹ کر لیجئے کہ اس حدیث کو اب آپ 3 حصوں میں تقسیم کر لیجئے۔ ایک حصہ ہے ایمان اور اسلام کی ڈیفینیشن، دوسرا حصہ ہے احسان کی ڈیفینیشن، تیسرا ہے قیامت کے بارے میں اس کی علامات کے بارے میں سوال۔ حالانکہ وہ پہلے بھی سوال 2 بن جاتے ہیں، دوسرے بھی سوال 2 ہیں، درمیان کا سوال ایک ہی ہے۔ اخبرنی عن الاسلام، اخبرنی عن الایمان، ان کو جوائن کر لیجئے، یہ ایک موضوع ہے۔ اخبرنی عن الساعہ، اخبرنی عن اماراتہا، یہ دونوں جو ہیں یکجا ہو گئے، یہ بھی 2 سوال ہیں لیکن بات ایک ہی ہے۔ درمیان میں ہے وہ 5واں سوال جو ہے وہ ہے احسان کے بارے میں۔ اسلام اور ایمان کے بارے میں اہم ترین جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اس کا معاملہ قرآن میں اور حدیث میں گڈمڈ ہے۔ میں بڑا سخت لفظ استعمال کر رہا ہوں تاکہ آپ چونک جائیں۔ گڈمڈ کے کیا معنی ہے؟ یہ 2 الفاظ ہم معنی اور مترادف الفاظ کے طور پر بھی مستعمل ہیں، اور ان کا ایک علیحدہ مفہوم بھی ہے، اور اس سے بڑے بڑے مسئلے پیدا ہو گئے، بڑے بڑے اشکالات جو ہیں انہوں نے جنم لیا۔ مثلاً آپ کو وہ حدیث بھی مل جائے گی واللہ لا یؤمنو، واللہ لا یؤمنو، واللہ لا یؤمنو، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں۔ قیل من یا رسول اللہ، پوچھا گیا ہے اللہ کے رسول کون؟ فرمایا من لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ شخص کہ جس کی ایذا رسانی سے اس کا پڑوسی چین میں نہیں، کج خلق ہے، بد اخلاق ہے، درست خو ہے، پڑوسی کو پریشان کرتا ہے، تو خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ اب یہ کہ نہ کوئی گناہ کبیرہ ہے، نہ کوئی معصیت عظیمہ ہے، کج خلقی کی بات ہے، اور قسمیں کھائی ہیں 3 دفعہ کہ وہ مومن نہیں، تو مومن نہیں تو کیا کافر ہے؟ اگر کافر ہے تو مرتد ہے، مرتد ہے تو قتل کرو۔ ایک طرف تو یہ حدیثیں بھی ہیں، دوسری طرف وہ حدیثیں بھی ہیں من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اب کتنا فاصلہ ہو گیا؟ عشق تاب صبوری 1000 فرسنگست، یہ تو 1000 نہیں کہ لاکھوں میل کا فاصلہ ہو گیا۔ ایک طرف من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ ہے، اور ایک طرف یہ ہے واللہ لا یؤمنو، واللہ لا یؤمنو، واللہ لا یؤمنو۔ ایک طرف یہ بھی ہے لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن، ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مومن، کوئی زانی حالت ایمان میں زنا نہیں کرتا، جب حالت ایمان میں نہیں ہے تو کفر ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ کہ زانی کافر ہے، مرتد ہو گیا، قتل کرو۔ لیکن یہ کہ آپ کو معلوم ہے کہ اگر زانی غیر شادی شدہ ہے تو قتل یا رجم اس کی سزا نہیں ہے، وہ تو صرف جو ہے وہ 100 کوڑے ہیں جو اس کو مارے جائیں گے۔
لا یشرب الشرب خمر وحین یشربہ مومن، کوئی شرابی حالت ایمان میں شراب نہیں پیتا۔ اب اگر وہ ایمان اس سے زائل ہو گیا ہے تو وہ کافر ہو گیا، کافر ہو گیا تو وہ مرتد ہو گیا، مرتد ہو گیا تو واجب القتل ہو گیا۔ اب یہ سوالات ہیں۔ اسی طرح قرآن میں بھی ہے ایمان اسلام، جیسے میں نے کل بھی کسی گفتگو میں عرض کیا تھا، ایک اسلام وہ بھی ہے کہ جس کے لیے حضرت ابراہیم دعا کر رہے ہیں، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور کس عمر میں کر رہے ہیں؟ 100 برس کی عمر میں، سارے امتحانات سے گزر چکے۔ اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن، توحید کامل تک پہنچا وہ نوجوان اپنی نوجوانی کی عمر میں، پھر باپ نے گھر سے نکال دیا، بادشاہ سے جو ہے دربار میں پیشی ہو گئی، پھر آگ میں ڈال دیے گئے، اللہ نے وہاں سے بچایا، ملک اور وطن اور قوم کو چھوڑ کر نکلے ہیں، عراق سے آ کر شام کے اندر ہجرت کی ہے، شام میں آ کے آباد ہوئے ہیں، پھر آخری اللہ نے جو امتحان لیا ہے کہ دعائیں مانگ مانگ کر جو بیٹا لیا تھا، جب وہ اکلوتا بیٹا 87 برس کی عمر میں تو اللہ نے بیٹا دیا اسماعیل، جب فلما بلغ اشدہ، اور نہیں میں فلما بلغ معہ السعی، جب اس قابل ہو گیا کہ ابراہیم کا دست و بازو بن جائے، اس کے ساتھ بھاگ دوڑ کر سکے، 13 برس کی عمر کہتے ہیں، اس وقت امتحان لے لیا۔ اب 13 برس کی عمر اسماعیل کی ہے تو 100 برس کی عمر ابراہیم کی ہے، آخری دعا اسے ذبح کر دو ہماری راہ میں، اس میں بھی کامیاب ہو گیا، چھری چلا دی۔ اب اللہ نے جو کیا بچایا وہ دوسری بات ہے۔ اس شخص کی بھی اب جب کہ وہ خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر، تو دعا مانگ رہے ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک۔ اب اسلام کتنی بلند شے ہے، کتنی عظیم حقیقت ہے جس کی کہ دعا کر رہے ہیں ابراہیم اور اسماعیل۔ دوسری طرف کہا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ یہ بدو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، اے نبی ان سے کہہ دیجئے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو، یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں، ہم نے اطاعت قبول کر لی ہے، ہم مسلمان ہو گئے ہیں، اور ابھی تک تو ایمان تمہارے دلوں میں داخل بھی نہیں ہوا۔ یہ بھی اسلام ہے۔ تو اب یہ بھی آپ دیکھیے کتنا وائڈ اپارٹ ہے معاملہ، 1000 فرسنگ وہی معاملہ ہوگا، لاکھوں میل کا فاصلہ ہے۔ پھر قرآن میں آپ کو یہ بھی ملتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اہل ایمان ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر۔ اور اس مضمون اور اس حدیث کے ساتھ سب سے زیادہ گہری مناسبت قرآن مجید میں جس آیت کو ہے وہ سورہ مائدہ کی آیت ہے، جب شراب کی آخری حرمت آ گئی اور اب صحابہ نے چھوڑ دی شراب، اب انہیں ایک تشویش لاحق ہوئی کہ یہ ہم اتنے عرصے جو شراب پیتے رہے اور اس طرح پیتے رہے، ہم تو بلا نوش تھے، بالکل جیسے مغرب میں پینے کی اصل شے جو ہے شراب ہے، پانی تو دھونے ہونے کے کام آنے والی شے ہے، کوئی پینے کی شے تھوڑا ہی ہے۔ ان کے ہاں بھی کھانے کے ساتھ اصل مشروب جو ہے وہ تو شراب ہوتا ہے۔ تو ہمارے تو یوں کہیے آج کی اصطلاح میں کہہ رہا ہوں، ہمارے تو ایک ایک سیل کے اندر رچی بسی ہوئی ہے شراب، تو ہمارا کیا بنے گا؟ اس پر ان کی اس تشویش کو رفع کرنے کے لیے لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین۔ وہاں بھی 3 درجے بیان ہوئے، جیسے اس حدیث میں اسلام، ایمان اور احسان کا ہے، وہاں ایمان، ایمان اور احسان، ایک درجہ ایمان کا، پھر دوسرا درجہ ایمان کا، اور پھر تیسرا درجہ احسان۔ تو یہ جو اصطلاحات کچھ گڈمڈ ہیں، ان کے مفہوم کو علیحدہ علیحدہ کلیئر کٹ بیان کرنا، یہ تھا وہ مسئلہ کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کو خاص طور پر انسانی صورت میں بھیجا کہ حضور کے مجمع میں وہ پہنچیں اور ایک انسان کی شکل میں جائیں اور سوال کریں، سوال کا حضور جواب دیں، تاکہ وہ جواب سب کے سامنے واضح ہو جائے کہ یہ چیزیں علیحدہ ہو جائیں، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے۔ اور یہ اس کی اصل اہمیت جو ہے وہ آج آپ کے سمجھ میں آئے گی کہ ایک ہے اس دنیا میں مسلمانوں کا معاشرتی اور سیاسی نظام، اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد ایمان نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ ایمان تو مخفی ہے، دل کے اندر ہے۔ کیسے میں بتا سکتا ہوں کہ اس کے دل میں ایمان ہے، اس کے دل میں نہیں ہے؟ ایمان جو ہے ویریفائیبل نہیں ہے،
ایمان کے لیے کوئی آلہ ابھی تک جو ہے دریافت نہیں ہوا ہے کہ دل میں اتار دیجئے، الیکٹرو کارڈوگرام لے لیجئے آپ، جو بھی چاہیں لے لیں، لیکن یہ کہ بہرحال یہ پتہ نہیں چل سکتا کہ اس میں ایمان ہے کہ نہیں۔ تو دنیا کا جو ٹھوس نظام آپ کو بنانا ہے، آپ کی بچی کا نکاح ہو رہا ہے، آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ جسے آپ اپنی بچی نکاح میں دے رہے ہیں وہ مسلمان ہے، غیر مسلم کے ساتھ تو حرام ہے، آپ نکاح نہیں کر سکتے اپنی بچی کا۔ کیسے معلوم ہوگا ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ مسلمان ہونے کے لیے اگر اس کی جڑ بنیاد اس ایمان کو بنا دیا جائے گا تو ایمان تو ویریفائبل ہی نہیں۔ ہاؤ کین یو نو اٹ؟ اسی طرح اسلامی ریاست کا یہ تو خیر آپ نے ہر جگہ ہی ہے کہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ سوائے مسلمان کے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ مسلمان ریاستوں میں شاید کوئی بھی نہ ہو ایسی کہ جس کے اندر یہ شرط نہ ہو، لیکن یہ کہ میرے نزدیک تو اسلامی ریاست کا مکمل شہری صرف مسلمان ہوتا ہے۔ اب اگر اس میں ایمان کو شرط آپ بنا دیں گے تو پھر کیسے آپ طے کریں گے کہ یہ شخص جو ہے شہریت اس کو حاصل ہے کہ نہیں ہے، ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ تو معلوم ہوا کہ اب دو حصوں میں تقسیم کر دی، ایک ہے آخرت کا معاملہ، ایک ہے دنیا کا معاملہ۔ دنیا کا ہمارا سارا نظام اسلام پر قائم ہے، ایمان پر نہیں، قانونی۔ حقیقت کا رنگ تو اس میں تبھی پیدا ہوگا جب ایمان بھی ہو، لیکن قانون قانون ہے۔ قانون تو ٹھوس بنیادوں پر کھڑا ہو سکتا ہے، وہ گمان پر یا ایسی چیزوں پر کہ جس میں کوئی یقین والی بات نہ ہو، قانون کا جو ہے اطلاق نہیں ہوگا وہاں تو، بلکہ شبہ ہوا اور شبہ جو ہے اس کا فائدہ ملزم کو پہنچے گا۔ لہذا یہاں آپ کو کچھ ٹھوس بنیادیں قائم کرنی پڑیں گی کہ مسلمان معاشرے کا رکن کون ہے، مسلمان کون ہے۔ اسی طریقے سے اسلامی ریاست کا شہری کون ہے، کس کو وہ حقوق شہریت بتمام و کمال حاصل ہے، کون یہاں پر جو بھی ریاستی ذمہ داریاں ہیں ان کا اہل ہو سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کا تعلق ایمان سے نہیں ہے۔ یہ بات ہو سکتا ہے اب بھی بعض حضرات کو عجیب سی لگ رہی ہو، میں اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں، اس کا تمام تر تعلق جو ہے وہ اسلام سے ہے، اور اسلام کی تعبیر کی گئی اس میں لفظ شہادت ہے، زبان سے گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے بندے اور رسول ہے۔ یہ تو اب ویریفائبل ہے، گواہی دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ I bear witness to the fact that there is no God except Allah and that Muhammad sallallahu alaihi wasallam is his servant and messenger۔ تو یہ جو ٹیسٹیمنی ہے یہ تو ظاہر کی بات ہے، یہ قانون کی بات ہے، اس کے اوپر سارا دار و مدار ہوگا۔ اس کے ساتھ چار چیزیں شامل کر دی گئی، نماز کی اقامت، روزہ، زکوٰۃ، یہ گویا کہ شعائر اسلام یا وہ پلرز جن کو کہا گیا ارکان اسلام، ان کو شامل کر دیا گیا۔ یہ ظاہری چیزیں ہیں۔ منافق بھی اگر ہے، اگر وہ منافق اپنے آپ کو مسلمان شمار کرانا چاہتا ہے، یہ چاروں چیزیں تو کرنی پڑیں گی۔ البتہ دیکھیے یہ جو موضوع ہے جو میں اس وقت آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ دین کا وہ کون سا پہلو تھا جو تشنا رہ گیا تھا یا جو مبہم رہ گیا تھا، جس کو سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو اس طرح سے بھیجا ہے، تو اسی کی اہمیت ہے کہ جس کی وجہ سے امام ابو حنیفہ کی تو واقعتاً تصنیف ہے ہی صرف ایک، باقی سارے فتاوی جو ہیں ان کے، یہ ان کی کوئی کتاب نہیں ہے، کوئی مرتب کتاب نہیں ہے۔ یہ تو فقہ حنفی کے جو فتاوی ہیں ان کے شاگردوں کے حوالے سے پھر یہ مرتب ہو گئے ہیں۔ تصنیف کوئی نہیں ہے امام صاحب کی سوائے الفقہ الاکبر، اور الفقہ الاکبر میں ان مسائل سے بحث کی گئی۔ یہ در حقیقت وہ الفقہ الاکبر ہے، سب سے اونچی فقہ یہ ہے، بنیادی فقہ بھی یہ ہے، اونچی بھی یہ ہے کہ آپ سمجھیں اسلام یہ ہے، ایمان یہ ہے۔ اسلام میں کلمہ شہادت شامل ہے صرف ایمان کا، اس سے آگے کی چیز اس کے اندر وہ شامل ہی نہیں۔ اس میں تو پھر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جو افعال ہیں، اعمال ہیں، نظر آنے والی شے ہیں، آنکھوں سے دیکھی جا سکتی ہیں، ان کو شامل کیا گیا ہے۔ اور اسی پر پھر جو اہم ترین فتویٰ ہے امام اعظم امام ابو حنیفہ کا، الفقہ الاکبر کا سب سے اہم فتویٰ وہ یہ ہے کہ کسی شخص کی اس کے عمل کی بنا پر تکفیر نہیں کی جائے، تارک صلاۃ کافر نہیں قرار دیا جائے گا، منکر صلاۃ کافر قرار دیا جائے گا۔ تارک صلاۃ مجرم ہے، تعزیر ہوگی، اسے مارا جائے گا، اسے جیل میں ڈالا جائے گا، بعض حضرات جو ہے قتل تک کے بھی اس کا فتویٰ دیتے ہیں، بعض فقہا، امام صاحب نہیں دیتے، امام ابو حنیفہ کے نزدیک نہیں، وہ یہی ہے کہ اس کو جیل میں ڈالا جائے
یہاں تک کہ وہ توبہ کرے اور وعدہ کرے کہ میں نماز پڑھوں گا پابندی کے ساتھ، تب چھوڑا جائے۔ باقی بعض حضرات اسے، لیکن ان میں بھی پھر اختلاف ہے کہ آیا تعزیراً کہا جائے گا یا یہ کہ حداً۔ حد تو اس صورت میں قتل کی ہوتی جب اسے مرتد مان لیا جائے، تو بعض لوگ اس انتہا تک چلے گئے ہیں کہ جو تاریک صلاۃ ہے وہ کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا، اور اس کو قتل کیا جائے حد کے طور پر، کہ وہ مرتد کی حد اس کے اوپر اجرا کر دیا جائے۔ لیکن امام اعظم امام ابو حنیفہ، جن کے بارے میں میں پورے اطمینان اور اشراء کے ساتھ کہتا ہوں کہ جو سینس آف لا اللہ نے حضرت امام ابو حنیفہ کو عطا کیا تھا، اس کی شاید دنیا میں کہیں کوئی مثال نہیں ملے۔ اس قدر باریکی کے ساتھ انہوں نے جا کے معاملات طے کیے۔ اتنی بات کہہ دی لا یزید ولا ینقص، بظاہر کتاب و سنت کی اتنی بڑی نفی ہے، قرآن میں ایمان کے اضافے کا ذکر ہے، ما زادہم الا ایمانا و تسلیما، قرآن کے الفاظ، زادتہم ایمانا، ان کے ایمان میں اضافہ ہو گیا۔ وہ کہتے لا یزید ولا ینقص، قرآن کا انکار کر رہے ہیں۔ نہیں، در حقیقت وہ اس کا قانونی پہلو ہے۔ اسلام کا جو سٹیٹس ہے دنیا میں کہ وہ مسلمان ہے، وہ نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے، سٹیٹس اسٹیشنری۔ اس کے جو دستوری اور قانونی حقوق ہیں وہ بالکل برابر رہیں گے، نہ کم ہوں گے نہ بڑھیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک فاسق و فاجر مسلمان کے جو قانونی اور دستوری حقوق ہیں وہ کم ہیں، اور ایک متقی اور بڑے پابند صوم و صلاۃ مسلمان کے قانونی اور دستوری حقوق زیادہ ہیں۔ لا یزید ولا ینقص، اس معنی میں ایمان نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے، وہ تو ایک جگہ پر کھڑا ہے، بلکہ وہاں تو یہی ہوگا یا ہے تو پورا ہے، آل اور نن لا، یہ ہمارے ہاں فزیولوجی کا ایک قانون ہے، آل اور نن لا۔ کوئی شے ہوگی تو پوری ہوگی، نہیں ہوگی تو زیرو۔ خاص طور پہ یہ جو والنٹری مسلز ہوتے ہیں، ایک مسلز تو ہمارے وجود میں ایسے ہیں کہ جن کو حرکت میں لانا ہمارے اختیار میں نہیں، وہ خود بخود حرکت میں ہے، نہ اسے روکنا ہمارے اختیار میں نہ چلانا اختیار۔ جیسے دل کا، یہ بھی تو آخر مسل ہی ہے نا، یہ جو کنٹریکٹ کر رہا ہے یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، یہ تو خود بخود ہی چلتا ہے۔ انتڑیوں کے اندر مسلز ہیں جو اس کے اندر حرکت پیدا کرتے ہیں، وہ ہمارے اختیار میں نہیں۔ افارا ہو گیا، اب بے بس ہو کر بیٹھے ہوئے، انتڑیوں کو جنبش دینے کی اپنے اندر تو اختیار میں ہے ہی نہیں، وہ تو انوالنٹری ہے۔ والنٹری مسل جو ہے، جس سے میں نے اپنے اس ہاتھ کو جو ہے جنبش دی ہے، والنٹری مسل کا ہر فائبر جو ہے، ہر سیل، اس کے بارے میں یہ آل اور نن لا ہے۔ اس کو سٹیمولس جو پاس ہوگا اگر پورا ہے تو وہ حرکت کرے گا، اس سے ذرا سا بھی کم ہے تو حرکت میں آئے گا ہی نہیں۔ یعنی یہ کہ یا تو حرکت کرے گا تو پورا کنٹریکٹ کرے گا، اور اگر نہیں کرے گا تو بس وہ جنبش ہی نہیں کھائے گا۔ آل اور نن لا، یہ آل اور نن لا ہے جو اسلام کے بارے میں اس جو ہے وہ مستعمل ہوگا، کہ یا تو مسلمان ہے تو ہے، بس اس کے تمام حقوق جو ہے دستوری اور قانونی وہ اس کو حاصل ہے، یا پھر یہ کہ مرتد ہو گیا تو زیرو ہو گئے۔ بیچ میں نہیں ہو سکتا یہ 50% اور یہ 30% اور یہ 70%۔ اس کے قانونی اور دستوری حقوق جو ہیں وہ آل اور نن لا جو ہے اسے گورن کرے گا۔ تو یہ ہے اصل میں وہ مسئلہ، اسی میں تو ٹھوکریں کھائی ہیں۔ سب سے بڑا گمراہ کن فرقہ جو پیدا ہوا اسلام میں وہ خوارج کا تھا، اور یہ خوارج اتنے متقی، اتنے زاہد، اتنے نمازی، اتنے عبادت گزار، اتنا روزہ رکھنے والے تھے کہ اس وقت کے ماحول میں ان جیسا کوئی تھا ہی نہیں، بحیثیت مجموعی۔ لیکن غلطی اسی میں ہوئی کہ ان حدیثوں پر جس کو کہ میں نے آپ سے کہا ہے، جس کی چند مثالیں دی تھیں، جن میں یہ آ گیا کہ جس شخص نے شراب پی، لا یشرب الخمر حین یشرب وہو مومن، جس شخص نے شراب پی ہے وہ مومن نہیں رہا، مومن نہیں رہا تو کافر ہو گیا، کافر ہو گیا تو مرتد ہو گیا، مرتد ہو گیا تو قتل کرو۔ اس کا مال بھی تمہارے لیے مباح ہے، اور اس کی بیوی بھی اب تمہاری لونڈی بن سکتی ہے۔ ذرا سی غلطی، انتہائی تقوی، انتہائی نیکی، انتہائی عبادت گزاری، انتہائی سمجھیے کہ دینداری، لیکن فکری اور جو غلطی جو ہے نظریاتی، تھوڑی سی غلطی ہے، اس میں تشدد کہہ لیں، انتہا پسندی کہہ لیں، لیکن نتیجہ تو یہاں تک نکل رہا ہے کہ جب اس نے گناہ کبیرہ کیا، گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر ہے، مسلمان تھا کافر ہو گیا، اس کا مطلب مرتد ہے تو واجب القتل ہے۔ اس کا مال بھی مباح ہے، آپ لیجئے، وہ اب آپ کے لیے مال غنیمت ہے، اس کی بیوی ہے یا اس کی جو بھی خواتین ہے وہ بھی مباح ہے، وہ تمہارے لیے کنیزوں کی حیثیت سے اب گویا کہ تمہارے لیے مال غنیمت ہے۔ اتنا بڑا فتنہ صرف اس مس انٹرپریٹیشن کی وجہ سے پیدا ہو گیا۔ اس سے آپ کو اصل میں اس اہمیت کا اندازہ ہوگا کہ یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کیٹیگریز کو، کیونکہ قرآن مجید میں یہ دونوں کیٹیگریز اس طور سے بھی بیان ہوئی کہ دونوں کو ایمان کہا گیا۔ دو مثالیں میں دے چکا ہوں، دونوں ہی ایمان ہے ایک درجے میں۔
اس کو میں نے تقسیم کیا ہے قانون ایمانی، قانون حقیقی، ایمان قانونی، ایمان حقیقی، ایک قانونی ایمان، ایک حقیقی ایمان۔ لیکن قرآن میں تو یہ الفاظ نہیں ہے نا، یہ تو میری تعبیر ہے، یہ تو میری توضیح ہے، تشریح ہے، اضافہ ہے۔ قرآن تو کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے اہل ایمان، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر۔ کیا مانے؟ اہل ایمان ہیں، ایمان کے دعوے دار ہیں، اب کیا ایمان لائے؟ اور مان تو لیا انہوں نے، اللہ کو مان لیا، رسول کو مان لیا، قیامت کو مان لیا، آخرت کو مان لیا، کتاب کو مان لیا۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل۔ اسی طرح میں نے دوسری آیت آپ کو سنا دی، لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما تعبوا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین۔ یہ ایمان دو کیسے ہو گئے؟ پہلے تقویٰ تھا، ایمان لائے، عمل صالح کیا، پھر اور تقویٰ بڑھا اور ایمان لائے، پھر اور تقویٰ بڑھا، پھر احسان کے درجے پر فائز ہو گئے۔ تین مرحلے بیان کیے، لیکن پہلے دونوں مرحلوں میں لفظ مشترک آ رہا ہے ایمان۔ صرف ایک آیت ہے پورے قرآن میں، اور اس آیت سورہ حجرات کی ہے، جہاں اس پہلے ایمان کو اسلام سے تعبیر کر دیا۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم۔ یہ بدو کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو، یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم اسلام لے آئے، ہم مسلمان ہو گئے، ہم نے اطاعت قبول کر لی، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں تو داخل تک نہیں ہوا۔ لیکن یہ کہ قرآن کی تو ایک آیت ہوئی، دوسری آیتوں میں ایمان ایمان دو الفاظ بھی آ رہے ہیں، اور پھر اسلام کا وہ مقام بھی آ رہا ہے کہ حضرت ابراہیم بھی دعا کر رہے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لک۔ تو اس تمام مسئلے کو کلیئر کر دینا، بالکل دودھ کا دودھ پانی کا پانی، اس کو علیحدہ کیٹیگریز کی شکل میں بیان کر دینا، یہ ہے اس حدیث کا اصل میں اہمیت کا معاملہ، اور اسی لیے یہ ام السنہ ہے، اور اسی لیے میں نے جیسا کہ عرض کیا امام ابو حنیفہ کی شرف نگاہی کا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے الفقہ الاکبر جس کو کہا ہے، سب سے بڑا تفقہ جو ہے دین کا، سب سے اہم پہلو وہ یہی ہے کہ اس مسئلے کو واضح کر دیا جائے۔ گناہ کبیرہ کا مرتکب بھی کافر نہیں ہے، مسلمان ہی رہے گا۔ ہاں منکر ہے کسی شے کا جو دین کی بنیادی چیزوں میں سے ہے، ضروریات دینی کا منکر کافر ہو جائے گا۔ کہے میں نماز مانتا ہی نہیں، اب گیا، اب یہ ارتداد ہے۔ میں روزے کو مانتا ہی نہیں، اب یہ ارتداد ہوگا۔ لیکن یہ ماننا نہ ماننا تو اس کا اپنا قول ہوگا نا۔ عمل یہ روزہ نہیں رکھ رہا، یہ بس ایک طرح کی کوتاہی ہے، اس پہ جو بھی تعزیر ہو، مختلف ائمہ کے نزدیک سزا دے، تعزیر ہو۔ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، تعزیراً اس کو ساتھ جو معاملہ کیا جائے۔ مسلمان وہ رہتا ہے، یہاں تک کہ زنا کا شخص مرتکب، شادی شدہ، اگر اس کو آپ نے رجم کر کے اس کو ہلاک کیا ہے تب بھی اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، مسلمان مانا جائے گا اس کو، اے اللہ اس کا گناہ بخش دے۔ ایک صحابی اور ایک صحابیہ کو حضور نے خود رجم کرایا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ الفاظ بھی کہے کہ انہوں نے وہ توبہ کی ہے کیونکہ خود آئے تھے، کوئی گواہی ان پر نہیں تھی، کوئی پروسیکیوشن نہیں تھا، کوئی حد جو ہے کوئی الزام لگا کر ثابت نہیں کیا کسی نے، چار گواہ نہیں تھے، کوئی ایک گواہ بھی نہیں تھا، وہ تو خود آئے ہیں، اے اللہ کے رسول ہم سے یہ خطا ہو گئی ہے، اب ہمیں پاک کر دیجیے اور ہمیں گویا کہ رجم کر دیجیے تاکہ ہم دنیا میں اس گناہ کی سزا بھگت لیں اور آخرت میں اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے۔ تو حضور نے ٹالنے کی بھی کوشش کی ہے۔ غامدیہ خاتون جو تھی انہیں تو اتنا ٹالا ہے، پوچھا کہ تمہیں ہو سکتا ہے کہ حمل رہ گیا ہو؟ عرض کیا جی ہاں حمل تو ہے۔ فرمایا جاؤ پھر، تمہارا قصور ہے جو کچھ ہے، اس ننھی جان کا کیا قصور ہے تمہارے پیٹ میں، جاؤ وضع عمل کے بعد آنا۔ اب امکان تھا کہ اس کے اوپر کوئی کیفیت ایسی طاری ہو جاتی، میں نے کیا حماقت کی، رجم کے لیے چلی گئی تھی، اب بھاگو یہاں سے، جان بچاؤ، کہیں جاؤ۔ وضع عمل کے بعد پھر موجود، حضور وضع حمل ہو چکا ہے، میں حاضر ہوں۔ تو ابھی تو وہ تمہارے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے، ابھی وہ کچھ کھا پی نہیں سکتا بچہ، تمہارا دودھ چاہیے اسے، جاؤ دودھ پلاؤ۔ اس کے بعد چلی آ رہی ہے کہ اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا بھی ہے بچے کے، کہ حضور اب یہ کھانے کے قابل ہو گیا، ٹھیک ہے اب رجم کر دو بھائی اس کو۔ رجم کیا ہے، اور پھر فرمایا ہے، کسی نے کہہ دیا کہ کتنی یہ بے حیا عورت تھی، تو آپ نے ڈانٹا ہے کہ اس نے وہ توبہ کی ہے کہ اگر تمام آبادی مدینے کی جو ہے ان پر تقسیم کر دی جائے تو سب کی نجات کے لیے کافی ہو جائے۔ تو یہ ہے کہ ایک جگہ حد ہے، حد جاری کی جائے گی، وہ اللہ کا قانون ہے، اس میں جو بھی ڈھیل دی جائے وہ الگ بات ہے۔
22 جب آئے ہیں حضور مجھ سے تو میں نے زنا کیا ہے، مجھے رجم کر دیجیے. آپ صحابہ سے پوچھتے یہ پاگل تو نہیں ہے کہیں، اسے کوئی جنون کا عارضہ تو نہیں ہو گیا؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں حضور ٹھیک ٹھاک ہے، یہ تو صاحب عقل ہے، فہم ہے، شعور ہے. اچھا ذرا اس کا منہ سونگو، کہیں شراب تو نہیں پی ہوئی اس نے، کہیں نشے میں تو نہیں کہہ رہا ہے یہ؟ نہیں نشے میں بھی نہیں. سارے طرف. پھر آپ کہتے ہیں بھائی شاید ہو سکتا ہے کہ تم نے صرف بس یعنی ابتدائی ہی کوئی مرحلے ہوئے ہو، کوئی ہم آغوشی ہوئی ہو، صرف بوس و کنار ہوا ہو اور بالفعل زنا کا عمل نہ کیا ہو. نہیں نہیں حضور میں نے تو زنا کیا. جب ہر طرف سے اب اس کو حضور نے جو بھی ہو سکتی تھی رعایتیں، جو بھی دروازے ہو سکتے تھے اسکیپ کے، وہ سارے آپ نے کھول دیے ایک ایک کر کے. جب ہر طرف سے اس نے کہا نہیں تو پھر کہا جاؤ کر دو اس کو، رجم کرو، رجم کیا. تو یہ معاملہ ہے اصل میں کہ الفقہ الاکبر جو ہے وہ در حقیقت ان اہم ترین یہ جزیات جو ہے وضو کے نواقض اور وضو کے معاملات اور یہ ہاتھ جو ہے وہ کہاں تک دھونا ہے اور کہاں تک نہیں دھونا ہے یہ بھی ہے، لیکن یہ ہے اصل شے جس کے اوپر کے ریاست کا معاملہ ہے، لوگوں کا قانون کا دستور کا دار و مدار ہوگا. باقی غایت مغیہ میں شامل ہے کہ نہیں ہے یہ بحثیں ہمارے یہاں بڑی لمبی لمبی کہ تم اپنے ہاتھ دھو کوہنیوں تک. اب تک جو ہے غایت کوہنی ہوئی تو یہ غایت مغیہ میں داخل ہے کہ نہیں؟ آیا اس کو بھی دھونا لازم ہے؟ یا جب کوہنیوں تک کہا ہے تو کوہنی اگر وہ رہ جائے خشک تو وضو ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ یہ مسئلہ اس پہ بڑی بحثیں ہیں، اس کے اوپر لمبے چوڑے مارکے ہیں. اصول کو پہلے طے کرنا پڑے گا غایت مغیہ میں داخل ہے کہ نہیں، یعنی جس شے کو کسی شے کی حد قرار دیا جائے وہ حد بھی اس شے کے اندر شامل ہے یا باہر ہے. تو یہ بھی فقہ ہے، میں اس کی کوئی توہین نہیں کر رہا، یہ کرنا پڑے گا. قانون تو بہرحال آئے گا تو قانون میں تو بال کی کھال اترتی ہے. بڑے بڑے مقدمے جو ہیں معمولی سے کسی ٹیکنیکل ایشو کے اوپر ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں. لیکن یہ کہ ایک ہے یہ فقہ الاکبر، اس فقہ الاکبر میں اب یہ سمجھ لیجئے یہ 5 شرائط ہیں جو پوری کر دے تو وہ مسلمان ہے، وہ آپ کے مسلمان معاشرے کا ایک فرد ہے، اسلامی ریاست کا ایک رکن ہے. اب جو بھی وہ کرے غلط حرکت سزا دیجئے، چوری کرتا ہے ہاتھ کاٹ دیجئے، جو بھی چاہے کرے اس کا معاملہ جو الا بحق الاسلام، جو قانون شریعت کی زد میں جو جس درجے میں کوئی شخص آ گیا اس درجے میں آ جائے گا، لیکن یہ کہ اس کو بنیادی طور پر مسلمان تسلیم کیا جائے گا، یہ ہے اسلام. لیکن ایمان یہ نہیں ہے. اس اسلام کا سارا تعلق اس دنیاوی نظام کے ساتھ ہے، معاشرت اور ریاست اور سیاست اور اس کی شہریت اس سے متعلق ہے. جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ اصل معاملہ جو اللہ کے ہاں طے ہونا ہے وہ تو ایمان پر ہونا ہے. وہ معذور اور مجبور نہیں ہے ہماری طرح کہ وہ جھانک کر نہ دیکھ سکے کہ ایمان ہے کہ نہیں. وہ علیم بذات الصدور، وہ جاننے والا ہے سینوں کے اندر کے حالات. وہاں ڈیسائیڈ یہ نہیں ہوگا یہ شخص دنیا میں مسلمان سمجھا جاتا تھا تو بس ٹھیک ہے جنت میں بھیج دو اس کو. وہاں تو ہوگا اس میں ایمان تھا کہ نہیں. پھر ایمان کے ساتھ عمل صالح تلے ہی گے اعمال تب جب کہ ایمان ہو، ورنہ تول ہی نہیں ہے. لا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ایمان ہی نہیں ہے تو اعمال کون سے تلیں گے؟ ایمان کے بغیر تہجد گزار ہو کوئی شخص تو تہجد میں کیا وزن ہے اگر ایمان ہی نہیں. انبار ہو تہجدوں کے اور انبار ہو اور عبادتوں کے، ایمان بھی ہے کہ نہیں پہلے تو یہ دیکھو. ایمان ہے تو اب اس کے عمل تولے جائیں گے، نیکیاں زیادہ ہیں یا بدیاں زیادہ ہیں. بدیاں زیادہ ہیں تو بھائی جہنم میں تو جائے گا، البتہ اپنے گناہوں کی بقدر سزا پا کر پھر جہنم سے نکال کر اس ایمان کی بنیاد پر کہ جو اس کے دل میں تھا جنت میں داخل کر دیا. اور اگر پہلے ہی سے جو نیکیوں کا پلڑا بھاری ہے تو سیدھا جنت میں جائے گا. لیکن یہ سارا معاملہ ایمان کی بنیاد پر ہے. وہ ایمان اگر ہے حقیقتاً تو پھر یہ کہ انسان کو فوری طور پر یا بالآخر جنت جو ہے وہ مل جائے گی. ایمان نہیں ہے تو اور چاہے کچھ بھی ہو دنیا میں وہ مسلمانوں کا بڑا عظیم قائد بنا پھرتا ہو، بڑا رہنما بنا پھرتا ہو، بہت بڑا مرشد بنا پھرتا ہو، بہت بڑا معلم اور عالم اور مفسر اور فقیہ اور محدث بنا پھرتا ہو، جو بھی ہو، اگر وہ ایمان نہیں ہے تو قیامت میں اس کے لیے کچھ نہیں. یہ ہے وہ ایمان. اب پوچھا کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ اس کا جواب ہے کہ تم یقین رکھو اللہ پر. ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، اللہ پر ایمان
اس کے فرشتوں پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، اور یوم آخر پر جزا و سزا کے فیصلے ہوں گے، وزن اعمال ہوگا، بعث بعد الموت ہوگا، اس پر ایمان، والقدر تؤمن بالقدر خیرہ و شرہ، اور تقدیر پر ایمان۔ یہ تقدیر پر ایمان، ویسے ایک بات تو یہ نوٹ کر لیجئے، الحمدللہ ہم نے تنظیم اسلامی کے لیے جو نظام العمل بنایا ہے، اس کی ایک تو ہے تفاصیل، قواعد و ضوابط، وہ تو علیحدہ کتابچہ ہے۔ ایک یہ کہ ہم نے عقائد کو بھی شامل کیا ہے تنظیم کے بنیادی ڈھانچے کے اندر۔ اس میں ہم نے جماعت اسلامی کے دستور سے ایک اعتبار سے تو ہم نے مماثلت قائم کی ہے کہ جہاں تک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے مفاہیم جماعت اسلامی میں مولانا مودودی نے کبھی اپنے دستور میں شامل کیے تھے، ہم نے ان میں بعض چیزوں کا اضافہ کر کے زیادہ اکثر و بیشتر وہیں سے وہ چیزیں لی ہیں، اس لیے کہ بہت عمدہ تعبیر ہے۔ علم جو ہے اور جو بھی حقائق ہیں وہ تو کسی کی میراث نہیں ہے، اور اس سے الحکمت ضالۃ المومن هو احق بها حیث وجدها، وہ ہم نے وہاں سے لی ہے، البتہ اضافہ کیا ہے کچھ چیزوں کا۔ یہ بہت قابل مطالعہ چیزیں ہیں، اور یہ تنظیم کے تمام رفقاء کو تو پڑھنی ہی چاہیے، لازماً ازبر ہونی چاہیے۔ باقی دوسرے حضرات بھی جو تنظیم کو سمجھنا چاہیں اس کا ضرور مطالعہ کریں۔ اس کے بعد جماعت کے دستور میں ایمانیات کا کہیں تعلق نہیں، اس لیے کلمہ شہادت میں تو اللہ کا کیا حق ہے، اللہ کے رسول کا کیا حق ہے، دو ہی کا آئے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لہذا اگرچہ اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ کوئی منکر آخرت جماعت اسلامی کا رکن بن سکے، لیکن دستور اس کا راستہ نہیں روکتا، دستور میں کہیں ہے ہی نہیں، دستور میں وہ شرائط کے طور پر ہے ہی نہیں کہیں۔ ہم نے اسی لیے وہ تمام ایمانیات کو شامل کیا ہے۔ اللہ پر ایمان کا مطلب کیا ہے، ملائکہ پر ایمان کا مطلب کیا ہے، اسی طریقے سے کتابوں پر ایمان کا مطلب کیا ہے، رسولوں پر ایمان کا مطلب کیا ہے، اس کو ہم نے پوری وضاحت سے اور مختصر ترین الفاظ میں وہ تعارف تنظیم اسلامی نامی کتابچے میں یہ چیزیں موجود ہیں۔ اور اس کے بعد یہ جو ہے مسئلہ، کیونکہ بہرحال یہ تو تمام مسلمانوں کو چیزیں معلوم ہیں ہی، لیکن یہ تقدیر سے مراد کیا ہے، اس کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ ایک خاص وقت ہوتا ہے جس میں کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انشراح عطا ہو جاتا ہے، آمد ہوتی ہے، تو نہایت خوبصورتی کے ساتھ، بہت مشکل مسئلہ ہے یہ جہاں تک تعلق ہے اس کا تقدیر کے مسئلے کا، اسی لیے اس پر بحث کرنے سے روکا گیا ہے، سختی سے منع کیا ہے، اس لیے کہ جب بھی بحث کریں گے الجھ جائے گا، سمجھنا چاہے تو سمجھ میں آ جاتا ہے، بحث کریں گے الجھ جائے گا۔ وہ جو ایک شعر ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے۔ اللہ کی پہچان سمجھ میں نہیں آ سکتا، وہ دل میں آتا، تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان ہی یہی، یہ تیری پہچان یہی ہے۔ تو اسی طریقے سے تقدیر کا مسئلہ ہے، دل میں آ جائے گا، بات سمجھ میں آ جائے گی، لیکن بیان میں نہیں آئے گی، بیان کریں گے کہیں نہ کہیں الجھاؤ پڑ جائے گا۔ لیکن الحمدللہ کہ اس جگہ پر اس مسئلے کو ہم نے بیان میں بھی سادہ ترین الفاظ میں سامنے رکھ دیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ ایمان بالقدر اصل میں اللہ کی دو صفات پر یقین کا نام ہے۔ ایک صفت یہ ہے اللہ علیم ہے بکل شیء، جو چیز کل ہونی ہے وہ مجھے تو نہیں معلوم، اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ کا علم غلط نہیں ہو سکتا، جو کچھ میں کل کروں گا وہ اللہ کو آج ہی معلوم ہے، لیکن کیا میں مجبور ہوں کہ وہ کام کروں؟ یہ اس کا لازمی تقاضا نہیں ہے۔ پری نالج ایک علیحدہ شے ہے، پری ڈٹرمینیشن علیحدہ شے ہے۔ پری نالج ڈزنٹ نیسیسیٹیٹ پری ڈٹرمینیشن۔ پری ڈٹرمینیشن یہ کہ جبر ہے پہلے سے کہ آپ نے کل یہ کرنا ہے، آپ مجبور ہیں کہ کریں، یہ اور شے ہے۔ یہ تو اگر آپ جبر یہ مان لیا تو پھر تو دین کا سارا معاملہ ہی ختم ہے، پھر جزا کس بات کی، سزا کس بات کی۔ لیکن پری نالج کل آپ یہ کریں گے یہ اللہ کو معلوم ہے۔ جیسے ہم اندازہ کر لیتے ہیں بچہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کے سامنے آپ نے ادھر سے ذرا گیند لا کے رکھ دیا، آپ کو معلوم ہے جائے گا ادھر، کدھر جائے گا، اور لیکن کیا آپ کے حکم کی وجہ سے وہ ادھر جا رہا ہے اپنی آزاد مرضی سے، لیکن آپ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ اس کا ایٹیچیوڈ ہوگا۔ ہمارا اندازہ غلط بھی ہو سکتا ہے بچے کا اس وقت دھیان کسی اور ہی طرف ہو، وہ نہ ہی متوجہ ہو اس گیند کی طرف، لیکن اللہ کا علم غلط نہیں ہو سکتا، بس یہ فرق ہے۔ تو ایک تو اللہ کے علم پر کامل یقین،
یہ ہے اصل میں کہ جو ضروری ہے کہ جو شے ہونے والی ہے اللہ کے علم میں موجود ہے، فی کتاب، ایک کتاب، اور کتاب سے مراد علم خداوندی۔ دوسرا اللہ کی قدرت، اللہ ہر شے پر قدیر ہے۔ کیا معنی؟ میں اس کو اٹھا رہا ہوں، اگر اللہ کا یہ ارادہ ہو کہ میں نہ اٹھا سکوں پھر بھی میں اٹھا لوں تو اللہ تو پھر عاجز ہو گیا۔ اللہ ہر شے پر قادر، گویا کہ کوئی شے اس کائنات میں وجود میں نہیں آ سکتی، کوئی شے حرکت میں نہیں آ سکتی جب تک کہ اذن رب نہ ہو، وداؤٹ ہز پرمیشن۔ بس یہاں پر فرق کرنا پڑے گا، پرمیشن اور ہے اور رضا اور ہے، پلیزر اور ہے۔ اللہ کی اجازت کے بغیر آپ چوری نہیں کر سکتے، لیکن اللہ آپ کے اس چوری کرنے پر راضی نہیں ہے۔ زمین و آسمان کا فرق ہوگا۔ تو پری ڈیٹرمینیشن اور پری نالج اس کو علیحدہ کر لیجئے، اور پرمیشن اور پلیزر کو علیحدہ کر لیجئے۔ میں تو اس کی بڑی سادہ مثال بچپن کی ہے، بچپن تو خیر اس کو بالکل بچپن بھی نہیں کہا جا سکتا، ہائی اسکول کے زمانے کی ہے۔ کچھ سینما فلم بینی کی لت پڑ گئی تھی اس زمانے میں، خوب دیکھتے تھے۔ اب وہ والدہ سے اجازت لے رہے ہیں کہ آپ اجازت دیجئے، نہیں دے رہی، نہیں دے رہی، نہیں دے رہی، لگے ہوئے ہیں۔ آگے کہتے اچھا دفع ہو جاؤ، جاؤ۔ ہم نے کہا بس مل گئی اجازت، جب کہہ دیا دفع ہو جاؤ جاؤ، جب میری بات ماننی نہیں ہوتی تو مجھ سے پوچھتے کیوں؟ جاؤ، اجازت ہو گئی، اب یہ اجازت ہے۔ اسی طرح سے ہے، اللہ کی اجازت کے بغیر تو پکا بھی جنبش نہیں کھائے گا، لیکن اللہ کی مرضی کچھ اور ہے، رضا کسی اور شے میں۔ ان دو، اللہ کی قدرت کا یقین، اللہ کے علم کا یقین، ان دونوں کو جمع کر لیجئے۔ وہ کوئی شے ہمیں نہیں مل سکتی جب تک کہ اللہ نہ چاہے، کوئی شے ہم کر نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، کوئی ہمیں غضب نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، کوئی ہمیں نفع نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ وہ کچھ نہیں کر رہا، اس نے تو پتھر مارا ہے مجھے، لیکن مجھے پتھر نہیں لگ سکتا تھا اگر اللہ نہ چاہتا۔ اس کا پتھر مار دینا، اول تو وہ بھی اللہ کی پرمیشن کے بغیر نہیں، اس نے چاہا کہ میں پتھر ماروں تو پتھر مارنے کا اس کا فعل بھی بغیر اللہ کی پرمیشن کے نہیں ہوگا۔ اللہ نے اجازت دی مارو، مارو، تاکہ تم نے تو مار کر اپنے لیے عذاب کما لیا نا، تمہیں جو کرنا تھا وہ تو تم نے کر لیا۔ اب وہ پتھر میرے آ کر لگے، یہ اللہ کے اذن کے بغیر نہیں۔ اگر مجھے لگ گیا تو اللہ کے اذن سے لگا ہے، اور اگر نہیں لگا ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ اپنے اس جرم کا جو ہے وہ تو مرتکب ہو گیا۔ یہود نے تو سولی پر چڑھایا حضرت مسیح کو، چاہے وہ حضرت مسیح نہیں تھے، کوئی اور تھا۔ اسی طریقے سے جو شخص سور سمجھ کر کھا رہا ہے، چاہے وہ بکری کا گوشت ہو، وہ تو سور ہی کھا رہا ہے۔ یہ ہے اصل میں سارا تقدیر کا معاملہ۔ یہ تقدیر اصل میں ایمان باللہ کا، اور خاص طور پر دو صفات جو ہیں قدر اور علم، ان دونوں کا خلاصہ لب لباب ہے۔ اچھا، اب یہ تو پہلا حصہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس پر اب ہمیں ختم کرنی چاہیے بات، کہ اس حدیث کا پہلا حصہ جس کی اصل اہمیت ہے یہ ہے الفقہ الاکبر۔ اسلام کو علیحدہ ذہن میں رکھیے، ایمان کو علیحدہ رکھیے۔ آخرت کا سارا معاملہ ایمان سے متعلق ہے، اسلام سے متعلق نہیں۔ ایمان حقیقی ہوگا تو اسلام خود بخود ہی آ جائے گا، وہ تو ہے ہی اس کے تابع، لیکن دنیا کا معاملہ سارا کا سارا اسلام پر ہے، ایمان پر نہیں۔ اب آئیے فاخبرنی عن الاحسان۔ اب سوال تیسرا یہ تھا، اور یہ دوسرا حصہ تھا جو مضامین کے اعتبار سے میں نے اس کو کیا، وہ یہ احسان کیا ہے۔ اس میں جو پہلی بات میں نے عرض کی تھی وہ یہ کہ یہ قرآن مجید کا اس اعتبار سے بڑا مظلوم لفظ ہے، یہ ہماری وکیبلری سے نکل گیا، بول چال سے نکل گیا، ریفرنس سے نکل گیا، حالانکہ بنیادی اصطلاح ہے۔ حدیث جبرائیل میں اسلام، ایمان، احسان، کس درجے اہمیت ہوگی اس لفظ کی۔ قرآن میں بار بار آتا واللہ یحب المحسنین۔ اب محسنین کا جو عام آدمی بھی ترجمہ کر کے سمجھے گا، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ احسان کیا ہے؟ بھوکے کو کھانا کھلا دینا، پیاسے کو پانی پلا دینا، کسی کو تکلیف میں ہے تو تکلیف سے اپنی امکانی حد تک اسے نجات دلانے کو، یہ احسان ہے۔ یہ احسان نہیں ہے یہاں۔ احسان کے معنی کیا ہے؟ جو کام بھی انسان کرے نہایت خوبصورتی سے کرے، عمدگی سے کرے۔ ایک ہے مارے باندھے کو نماز پڑھنی ہے پڑھ لی، ایک ہے نہایت دل جمی کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، انابت کے ساتھ، خشوع کے ساتھ، حضور قلب کے ساتھ، تعدیل ارکان کے ساتھ،
انسان نماز ادا کرے، یہ ہے احسان کی، نماز کا احسان۔ جیسے کہ آتا ہے اذا قتلتم فاحسنوا القتلۃ واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحۃ، اے مسلمانوں جب کسی کو قتل کرنا ہو تو خوبصورتی سے قتل کرو، یہ نہیں کہ اسے تڑپا تڑپا کے مارو، کوشش کرو کہ ایک ہی بار سے جو اس کی گردن جدا ہو جائے، اس کو تکلیف پہنچانا جو نہیں، قتل کرنا ہے تو قتل بھی عمدگی کے ساتھ کرو۔ ذبح کرتے ہو تو کند چھری لے کر جو اس کے اوپر کشتی نہ شروع کر دو گردن کے اوپر، بلکہ چھری کو تیز کرو تاکہ وہ ایک ہی بار کے اندر جو ہے وہ اس کا جو بھی حصہ کاٹنا ہے وہ کٹ جائے، اسے وہ تکلیف تو نہ ہو کہ جو ایک آدمی کشتی کر رہا ہے اس کے ساتھ چھری کے ساتھ۔ تو احسان کا لفظ آیا، اذا قتلتم فاحسنوا القتلۃ واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح، ذبح کرنا ہے، قتل کرنا ہے، اس کے اندر بھی ایک حسن ہے، خوبی ہے، عمدگی ہے، اس کو اچھے انداز میں کرو۔ اسی طرح دین میں جب حسن پیدا کرنا ہے، ایک دین ہے بس جو بھی ہے موٹے موٹے تمام اس کی علامات تو ہم نے قائم کر دی ہیں، ایک یہ آپ اس میں حسن پیدا کریں، خوبصورتی پیدا کریں، دل آویزی پیدا کریں، دین کی عمدگی، دین کا حسن اور دین کا حسین بن جانا، یہ ہے احسان۔ تو وہ احسان کیا ہے؟ جو لفظ ہمارے ہاں اس احسان کی جگہ آ گیا ہے اور جس نے اسے ڈھانپ دیا ہے وہ ہے تصوف۔ جہاں تک تو اس موضوع کا تعلق ہے اس کی اہمیت جو ہے وہ تو اتنی تھی کہ جس کی وجہ سے یہ تصوف جو ہے ایک بڑا عظیم الشان فن بن گیا، علم بن گیا، اس کے فلسفے اپنے ہیں، اس کا اپنا پورا نظام ہے، اس کا پھر پورا نظام العمل ہے، اس کے معمولات ہیں، اذکار کے طور طریقے ہیں، مختلف سلسلوں کے مختلف ہیں، اسی طریقے سے مراقبے ہیں، کسی کا کسی طرح کا مراقبہ ہے، کسی کا کسی طرح کا مراقبہ ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے، یعنی یہ سرکمسٹانشل ایویڈنس ہے کہ یہ اس کی دلیل قطعی ہے کہ یہ بات اہم بہت ہے، لیکن بس بدقسمتی یہ ہوئی، سب سے پہلی بدقسمتی، اور اس پر بدقسمتیوں کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ پہلی بدقسمتی تو یہ ہوئی کہ اصل لفظ احسان جو دین کا ہے، قرآن کا ہے، حدیث کا ہے، اس سے کاٹ کر لفظ ہی دوسرا جوڑ دیا، تصوف، جس کے بارے میں آج تک کوئی قطعیت کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکا کہ یہ لفظ آیا کہاں سے ہے۔ صوف سے بن سکتا ہے تصوف لفظی اعتبار سے، کیونکہ ہمارے جو ابتدائی تابعین کے دور ہی میں کچھ جو اس طرح کے حضرات جن پر زہد کا غلبہ ہو گیا تھا، جیسا کہ میں نے عرض کیا نا کہ صحابہ میں بھی ایسے تھے، صحابہ میں ایسے بھی تھے کہ جن کا اصل جوہر جو ہے میدان جنگ میں کھلتا تھا، مقابلہ اور قتال۔ صحابہ میں ایسے بھی تھے جو راتوں کو کھڑے رہتے تھے، جس پر کہ حضور کو روکنا پڑا۔ ایک ہے عمرو بن العاص، وہ میدان کے آدمی ہے، جنگ کے آدمی ہے، سیاست کے آدمی ہے، اور سمجھیے کہ جس کو آج کل آپ کہتے ہیں کہ جو تدبر ہے سیاست کا، سیاست دانی ہے، ڈپلومیسی ہے، ڈپلومیسی اچھے سینس میں، برے سینس میں نہیں، وہ اس طرح کے آدمی ہیں۔ ان کے بیٹے ہیں عبداللہ ابن عمرو بن العاص، وہ زاہد انتہائی درجے کے، ہر روز روزہ ہے، پوری رات کھڑے ہیں۔ تو حضور نے ڈانٹا انہیں، یا عبداللہ اولم اخبر انک تقوم اللیل وتصوم النہار، اے عبداللہ مجھے یہ خبر دی گئی ہے کہ تم ساری رات عبادت کرتے ہو، ہر روز روزہ رکھتے ہو۔ عرض کیا بلا یا رسول اللہ، کیا کریں، کیسے چھپائیں؟ ہاں حضور صحیح ہے، آپ کو جو اطلاع آئی ہے وہ غلط نہیں، لا تفعل، مت کرو ایسا، روکنا پڑا ہے۔ فَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہارے اپنے نفس کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے ملنے والوں کے، دوستوں کے، آنے والوں کے بھی تم پر حقوق ہے، یہ تم نے کیا کیا ہے؟ راتوں رات بھر کھڑے ہو۔ اب یہ ہے کہ ہر ایک کا مزاج تھا، ایک کہاں باپ کا مزاج اور کہاں بیٹے کا مزاج، زمین و آسمان کا فرق۔ تو صحابہ میں سے بھی پھر تابعین کے دور میں جن پر یہ زہد اور للہیت کا کافی غلبہ ہوا، تو وہ ان میں یہ رنگ آ گیا تھا، اور وہ لوگ جو ہے اپنے جسم کو تکلیف دینے کے لیے اونی کپڑے پہنتے تھے۔ ریشم تو ویسے ہی حرام ہے، نرم و نازک کپڑا ریشم مرد کے لیے حرام ہے، لیکن یہ کہ اور دوسرے کپڑے بھی وہ پہننے کی بجائے اونی کپڑے، تاکہ جسم کے اندر چبھتے رہیں اور تکلیف دیتے رہیں، تو اس لیے ان کو صوف سے صوفی بنا دیا اور تصوف اس سے بن گیا۔ ایک رائے یہ ہے۔ ایک لوگ کہنا چاہتے ہیں کہ صفا سے بنا ہے، صفا سے کسی بھی اشتقاق کے اصول سے لفظ تصوف بنتا نہیں، یعنی صفائے قلب، صفائے نفس اس سے بنتا ہی نہیں، تو تصفیہ بنے گا، تصوف تو نہیں بنتا۔ اس حوالے سے یہ لفظ جو ہے اس کو میں کہا کرتا ہوں کہ یہ مجہول النسب ہے، اس لفظ کا نسب ہی معلوم نہیں،
اس کا مادہ کیا ہے، کہاں سے نکلا، یہی پتہ نہیں، لیکن یہ ایسا زبازد خواص و عوام ہوا ہے، پھیلا ہے دنیا کے اندر، اور اس کا سب سے بڑا جرم یہی ہوتا ہے، جیسے کہ اصول ہے بدعت اصل میں سنت کو ختم کرتی ہے، کوئی نئی بات آئے گی کسی نہ کسی سنت کو دفع کر دے گی، ختم کر دے گی، نگاہوں سے اوجھل کر دے گی۔ اسی طریقے سے یہ لفظ جو ہے اس نے اس سب سے پہلا ظلم تو یہ کیا، احسان تو گیا، جب احسان گیا تو احسان کی ڈیفینیشن تو حدیث میں آپ کو مل جائے گی، تصوف کی ڈیفینیشن تو حدیث میں نہیں مل سکتی۔ پھر اس میں وہ مراقبے اور اشغال اور جو اذکار کے طریقے ہیں جو انہوں نے ایجاد کیے ہیں، اس میں افادیت ہے، تو ظاہر بات ہے کہ آدمی جو ہے، جیسے آج کل کی جدید سائیکالوجی میں بھی ہے، آپ کسی چیز کا تکرار کرتے رہیے، تصور باندھے رکھیے، اس کا کوئی نہ کوئی اثر آپ کے اوپر پڑے گا نفسیاتی اعتبار سے۔ بڑا پیارا مجھے شعر یاد آیا ہے، گر در دل تو گل گزرت گل باشی، ور بلبل بے قرار بلبل باشی۔ اگر تمہارے دل میں پھول ہی کا تصور رہے پھول ہی کا، تم خود پھول بن جاؤ گے۔ گر در دل تو گل گزرت گل باشی، ور بلبل بے قرار، اگر بلبل بے قرار ہی کا تصور کیے رکھو گے، بلبل باشی، بلبل بن جاؤ گے تم بھی۔ لیکن یہ کہاں تک جا رہا ہے یہ شعر؟ اب اگلے شعر پہ آپ چونک جائیں گے، گھبرائیں گے، یہ کیا بات کہہ دی۔ تو جزوی و حق کل است گر روز چند، تم تو جزوی ہو، اللہ کی ذات یا حق جو ہے وہ تو ہے کلی، وہ کل ہے، تم ایک جز ہو، وہ کل ہے۔ تو جزوی ہو حق کل است گر روز چند، اگر کچھ عرصے اندیشہ کل پیشہ کنی کل باشی، اگر اللہ ہی کے ساتھ لو لگائے رکھو، خیال، اندیشہ، خیال، تصور، تم بھی بن جاؤ گے۔ میں لفظ نہیں کہتا کیا بن جاؤ گے، کل ہو جاؤ گے، تم بھی کل ہو جاؤ گے۔ تو یہ ہے کہ اصل میں کسی چیز کا آٹو سجیشن ہے، کوئی چیز اپنے کہتے رہیے، تم ایسے ہو، تم ایسے ہو، تم ایسے ہو، تم بزدل ہو، بزدل ہو جاؤ گے، اور کہو نہیں میں بہادر ہوں، ہو جاؤ گے بہادر۔ یہ ہے نفسیاتی طور پر انسان کے اندر بڑی قوتیں ہیں، جہاں جسمانی اور قوا جو ہے وہ قوتیں ہیں، وہاں یہ نفسیاتی بھی بہت کچھ ہے۔ قوت ارادی کو مضبوط کرنے کے لیے ایکسرسائزز ہیں، نگاہ جھپکنے نہ پائے، ایک نقطہ، تہجد کے وقت اٹھو، سفید براق کپڑے پہنو، سفید براق چادر کے اوپر سفید کاغذ رکھو اور ایک سیاہ نقطہ لگاؤ اور نقطے پر نگاہ جماؤ، نگاہ جھپکے نہیں۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ تمہاری آنکھوں میں وہ طاقت پیدا ہو جائے گی، کوئی تم سے آنکھیں چار نہیں کر سکے گا، براؤ بیٹنگ جسے کہتے ہیں، آنکھوں سے کسی کو شکست ہے۔ اور یہ پورا فن بن گیا تھا، اس کی ایکسرسائزز ہوتی ہیں، ایکسرسائزز سے وہ قوت حاصل ہوتی ہے، اور اس سے پھر یہ کہ اس کو کسی کو دیکھ لیا اس جلالی نگاہوں کے ساتھ تو اس بیچارے کا برکس نکل گیا، جو اس میدان کا آدمی نہیں ہے۔ اس حضور پر یہ آزمایا گیا، لا یزلقونک بابصارہم لما سمعوا الذکر ویقولون انہ لمجنون۔ آپ کو اپنی نگاہوں کے ذریعے سے چاہتے ہیں کہ آپ کے وجود میں تزلزل پیدا کر دیں، آپ کے قدم ڈگمگا جائیں، کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ فنون ہیں، ان کو فن کہیے، یہ ہر طرح کی ٹیکنیکس ہیں۔ تو یہ تمام جو اوراد ہیں، جو بھی اس کے طریقے ہیں، تصورات ہیں، اس کے حوالے سے کچھ نہ کچھ حاصل ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور ہندوستان میں ہندو یوگیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے مسلمان صوفیوں نے ایک وقت میں یہ ٹیکنیکس جو ہے اپلائی کی ہیں، اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ جس شے کا آپ کو توڑ کرنا ہے، ہندو یوگیوں نے چونکہ بڑی ایکسرسائز کی ہوتی تھیں، بڑے ان کی تپسیائیں، کھڑا ہے ایک شخص کوہ ہمالیہ کی کسی برف پوش چوٹی کے اوپر کھڑا ہے اور ہاتھ اونچا کر لیا ہے، ہاتھ سوکھ گیا ہے، کھڑا۔ اب کتنی قوت ارادی اس میں پیدا ہو چکی ہے، حب سے دم ہے، زمین کے اندر قبر میں دفن کروا دیا ایک آدمی کو، اور وہ کتنے دن جو ہے قبر میں رہا ہے، زندہ ہے، نکل آیا، ایکسرسائز کی ہے۔ اس کو پہلے چند منٹ کی ہوئی ہوگی، پھر اس پہ محنت کی ہے، پھر وہ 1 گھنٹے تک گیا ہے، دنوں تک گیا، حب سے دم چل رہا۔ تو یہ تمام چونکہ یہاں مسلمان صوفیہ کو مقابلہ پیش آیا تھا ان سے، تو وہ ٹیکنیک ظاہر بات ہے، ان الحدید بالحدید یفلح،
لوہا تو لوہے سے کٹ سکتا ہے، تو اس کے مقابلے کے لیے انہوں نے بھی یہ ٹیکنیکس استعمال کی ہیں۔ پھر چونکہ اس ٹیکنیک کے ساتھ ان کے پاس توحید تھی، اللہ کی توحید، اللہ کا یقین، رسول کے انوار و برکات، سنت کا معاملہ، لہذا ان کے اندر دو اچھا ہو گیا معاملہ۔ لیکن اصل احسان جو ہے دین کا وہ یہ نہیں، یہ چیزیں حضور کی تعلیمات میں بنیادی طور پر نہیں، کہیں عارضی اور وقتی اور فوری ضرورت کے تحت استعمال کی جائیں تو حرام بھی نہیں، لیکن اصل کیا ہے؟ اب وہ ہے احسان کی ڈیفینیشن۔ پوچھا گیا فاخبرنی عن الاحسان، تو جواب دیا ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم اللہ کی بندگی کرو۔ اور یہاں نوٹ کر لیجئے ایک دوسری روایت، اور یہ مجھے یاد ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عمر کہہ رہے ہیں ان تعبد اللہ کانک تراہ، حضرت عبداللہ ابن عمر ان کے صاحبزادے کہہ رہے ہیں کہ جواب میں حضور نے فرمایا تھا ان تعمل للہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اب یہ دو الفاظ ہیں، الفاظ جدا ہو گئے، لیکن اللہ کا فضل ہے، اللہ کا شکر ہے کہ وہ حدیث بھی محفوظ ہے عبداللہ ابن عمر کی رضی اللہ تعالی عنہما، لہذا ہمیں تعبدہ کے مفہوم کو سمجھنے میں سہولت ہو گئی، ورنہ محض تب مفہوم عبادت کا جو ہمارے دلوں میں محدود ہو گیا، نماز روزہ، بس نماز روزہ حج زکوٰۃ عبادات تو یہ ہیں، لہذا بس ان کے اندر وہ کیفیت حاصل ہو جائے کہ نماز آدمی پڑھے تو اس کیفیت کے ساتھ پڑھے گویا کہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ نہیں تو کم سے کم یہ استحضار رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب آپ کے لفظ آگے ان تعمل للہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اب اس کا دائرہ وسیع ہو گیا کہ عبادت، اور ویسے بھی ہم مانتے ہیں، ہمارا تو تصور عبادت یہی ہے، عبادت نام ہے پوری زندگی میں اللہ کی بندگی، ہمتن ہما وجو عبد بن جانا، عبد دیگر عبد ہو چیزیں دیگر، ما سراپا انتظار منتظر، عبدیت تو وہ ہے، عبد کامل تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا عبدت یہ صرف عبادات نہیں بلکہ پوری زندگی میں اللہ کی بندگی اور پرستش، اور اپنی پوری زندگی میں عمل اللہ کے لیے، بھاگ دوڑ اللہ کے لیے، محنت اللہ کے لیے، جد و جہد اللہ کے لیے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، توانائیاں، قوتیں، صلاحیتیں وقف اللہ کے اور اس کے دین کے لیے، یہ کیفیت ہو ظاہر میں، اور باطن میں کیفیت یہ ہو کہ ایسے یہ کام کیا جا رہا ہو جیسے اس یقین کامل کے ساتھ کہ گویا کہ تم اللہ کے دیکھ رہے ہو۔ معلوم ہوا یہ ایمان ہی کی ڈیپتھ کا نام ہے۔ یوں سمجھئے ٹی کا تصور کیجئے، جو انگلش لیٹر ٹی ہے، اس کے اوپر یہ ہاریزونٹل اس کا سائڈ ہے، یہاں تو تقسیم کر دیا اسلام ایمان، دو سرے ہیں۔ اب ایمان کی نیچے جا رہی ہے گہری جڑ، ایمان کی گہرائی، گو ڈیپر اینڈ ڈیپر اینڈ ڈیپر اینڈ اسٹل ڈیپر، یہاں تک کہ وہ ایمان اور یقین اس درجے کو پہنچ جائے جیسے کہ تم کسی شے کو آنکھ سے دیکھتے ہو تو یقین ہوتا ہے، ایسے ہی اللہ کی ہستی پر یقین ہو جائے۔ یہ ناممکن نہیں ہے، اس کا تو صحابہ کا دعویٰ بھی ہے۔ ایک صحابی سے حضور نے صبح کے وقت، چونکہ آپ کے معمولات میں شامل تھا یہ کہ فجر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر تشریف رکھتے تھے اور لوگوں سے گفتگو ہوتی تھی، کیف اصبحت، ایک سوال کیا آپ نے آج صبح کس حال میں کی؟ اب اس نے جو جواب دیا، اصبحت مومنا حقا یا رسول اللہ، ویری انیوژل، اے اللہ کے رسول میں نے ایک سچے مومن کی صبح کی ہے آج۔ تو آپ مسکرائے بھی ہوں گے۔ آپ نے پوچھا لکل شیء صفۃ فما صفۃ ایمانک، ہر چیز کی کوئی صفت ہوتی ہے، علامت ہوتی ہے جس سے وہ چیز پہچانی جاتی ہے۔ تم جو اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہو کہ مومن حق کی میں نے صبح کی ہے، تو اس کی کیا کیفیت بیان کرو۔ تو اب وہ عرض کرتے کانی انظر الی الجنہ وکانی انظر الی النار، اے اللہ کے رسول میں تو گویا کہ جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اور دوزخ کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، یہ جو ہے یقین کی کیفیت، اکاننا ہے، یہ دیکھ نہیں سکتے، پردہ حجاب جو ہے وہ غیب کا طاری رہے گا، لیکن کاننا کا طرح یہ یقین کی کیفیت ہو جائے کہ اس درجے تک پہنچ جائے جو تھا کہ یقین تمہیں ہوتا ہے کسی شے کو اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ بھائی میری آنکھوں دیکھی بات ہے، تم کیا کہہ رہے ہو، مجھے جھٹلا رہے ہو؟ یہ ہے اصل میں وہ کیفیت۔
تو یہ ایمان ہی کا درجہ ہے، احسان کوئی اور شے نہیں ہے، کوئی اضافی شے نہیں ہے، بلکہ ایک درجے میں کہیے ایک ایمان قانونی ایمان اقرار باللسان، وہ اسلام میں شامل ہو گیا، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ ایک ایمان دل میں داخل ہو گیا، یہ ایمان جو دوسرا درجہ ایمان کا، اور ایک ایمان یہ کہ اس کی جڑیں اتنی گہری ہو گئیں کہ یقین کی اس کیفیت کو پیدا ہو گئیں جس کی تعبیر اقبال نے کی ہے، یقین پیدا کرے ناداں یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے فغفوری۔ وہ یقین جب پیدا ہو جاتا اب احسان ہے۔ اب وہ یقین ہو جب انسان نماز میں کھڑا ہوگا تو کیفیت کچھ اور ہوگی۔ اب وہ نماز ہوگی، صلاۃ جو ہے بندے کی، مومن کی صلاۃ معراج المومن، مومن کی معراج ہے، اس سے اونچا کون سا درجہ ہوگا؟ لیکن یہ کہ وہ پھر پوری زندگی میں ظہور کرے گا۔ تو اصل شے تو ایمان ہی ہے، اور اصل میں اس کے حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ اب وہ بحث اس سے متعلق ہو جائے گی کہ ایمان کو گہرا کیسے کیا جائے، اس کا ذریعہ کیا ہے، پہلے حاصل کہاں سے کیا جائے، پھر اس کی اور گہرائی کیسے کی جائے۔ تو اس وقت ظاہر بات ہے وقت بھی ختم ہو رہا ہے ہمارے اس پروگرام کا، اس کا ایک ہی سورس ہے، ایمان شعوری کا سورس، وہ جس کے بارے میں سورہ یوسف کے الفاظ ہیں، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، کہہ دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں علی وجہ البصیرۃ، نہ صرف میں، میرے ساتھی بھی جو میری پیروی کر رہے ہیں۔ ابو بکر بھی اگر بلا رہا ہے تو ڈیف اینڈ ڈم نہیں ہے، ہی از ناٹ اے ڈیف اینڈ ڈم اینڈ بلائنڈ فالوور آف مائن، وہ بھی جس راستے کی طرف بلا رہا ہے علی وجہ البصیرۃ بلا رہا ہے۔ تو وہ علی وجہ البصیرۃ ایمان اور ہے، بلائنڈ فیتھ بھی ایک ایمان ہے، وہ بھی ایمان ہے، ایمان ہونے کے اعتبار سے مؤثر بھی ہوگا، انسانی شخصیت پر ذاتی اعتبار سے اس کے اثرات مترتب ہو جائیں گے، لیکن ایک معاشرے کو بدلنے کے لیے، ایک انقلاب لانے کے لیے ایمان درکار ہے جو علی وجہ البصیرت ہو، جس کے ساتھ کہ کانشس ایمان، انٹلیکچوئل ایمان، انٹلیکچوئل جو ہے ایلیمنٹ اس کا موجود ہو، علی وجہ البصیرت ایمان ہو، اور اس وجہ بصیرت والے ایمان کی صرف ایک سورس ہے، وہ قرآن ہے اور کچھ نہیں۔ یہ ہوتے ہیں ایسے بھی معاملات، میں تو بلکہ سوچا کرتا ہوں کہ بہرحال مولانا ظفر علی خان ویسے ایک مجاہد تو تھے، مقرر بڑے یعنی شعلہ بیان تھے، شاعر، ارتجالن شعر کہنے میں وہ انتہا کو پہنچے ہوئے تھے، دیر نہیں لگتی تھی فوراً۔ اور اکبر الہ آبادی نے لوہا مانا ہے، اور اکبر الہ آبادی کے پاس ملنے گئے تھے تو وہ ایک مصرع لے کر گھوم رہے تھے کہ یہ ایک مصرع میں نے کہا ہے، مصرع اچھا ہے، گرا نہیں لگ رہی اس پر۔ وہ کہا کون سا مصرع ہے؟ وہ دیا، چند منٹوں کے اندر پوری غزل، حیران دنگ رہ گئے۔ وہ جو بولانا اور جولانا، اور یہ جو ایک ان کی نظم ہے بڑی مشہور کہ صلاح الدین نے فصل صلیبی جس سے کاٹی تھی وہ ہنگامے درو، وہ ایک بڑی اہم نظم ہے ان کی، جس میں تمام قافیے نہایت مشکل ہیں، ہنگامے درو لانا اور بولانا اور جو لانا، ہمارا کیا ہے بھائی، ہم نہ مسٹر ہے نہ مولانا، پکالے پیس کر کچھ جو، تھوڑے سے جو لانا، کچھ ایسا ہے، پکالے پیس کر دو روٹیاں تھوڑے سے جو لانا، ہمارا کیا ہے بھائی، ہم نہ مسٹر ہے نہ مولانا۔ اب وہ اس ایک مصرے کے اوپر اکبر الہ آبادی سے ایک گرا نہیں لگ رہی تھی، اور انہوں نے پوری غزل کہہ کر جو ہے مولانا اور ہنگامے دراؤ لانا۔ تو وہ جو درہاتی اس مہ نو کی، مہ نو، اب دیکھیے جو چاند نیا ہوتا ہے وہ گویا کہ دراتی کا جو ہوتا ہے وہ جو گول وہ ہے، دراتی اس مہ نو کی بہنگامے دراؤ لانا۔ تو واقعہ یہ کہ وہ اس اعتبار سے تو بہت اونچے۔ اور مولانا اسلائی صاحب نے ایک دفعہ کہا تھا کہ میں پنجابی شعراء میں سے اردو پر پوری قدرت رکھنے والا ایک ہی شخص کو مانتا ہوں، اور وہ ہے ظفر علی خان۔ اقبال کو نہیں مانتے تھے وہ، اردو زبان پر، اردو ایک زبان کی حیثیت سے پوری طرح قدرت رکھنے والا وہ صرف ایک شخص ہے، اور وہ ظفر علی خان ہے۔ بہرحال میرا اس وقت ذہن جو ادھر گیا ہے وہ ان کے شعر کی طرف ہے، اگرچہ میرے خیال میں وہ اس میدان کے آدمی نہیں تھے، لیکن ہو جاتا ہے کبھی۔ بڑا پیارا شعر کہا ہے، یہ اسلام جو ایمان ہے وہ کہاں سے آئے گا؟ وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکانیں فلسفہ سے، ڈھونڈے سے ملے گی عاقل کو، عاقل کے لفظ کو نوٹ کیجیے گا، یعنی انٹلیکچوئل ایلیمنٹ جو ہے، ڈھونڈے سے ملے گی عاقل کو یہ قرآن کے سیپاروں میں۔ عقل آپ کی ہو، قرآن پر آپ تدبر کریں،
تو ایمان حقیقی حاصل ہوگا۔ ظاہر بات ہے ڈھونڈے سے ملے گی عقل کو یہ قرآن کے سپاروں میں، انٹلیکچوئل ایمان کی سورس سوائے قرآن کے اور کوئی نہیں، اور پھر اس کو بڑھانا ہے بڑھانا ہے بڑھانا ہے، پڑھے جاؤ پڑھے جاؤ پڑھے جاؤ۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ اتل ما اوحی الیک من کتاب ربک لا مبدل لکلماتہ، پھر تلاوت کرتے رہو، پڑھتے رہو، غور کرتے رہو، تدبر کرو، افلا یتدبرون القرآن، اس سے ہی ایمان گہرا ہوگا۔ ایمان گہرا ہوگا، یقین کی کیفیت میں شدت پیدا ہوگی، ایمان کے منافی عادات اور اطوار اور افعال وہ خود بخود جو ہے پتجھڑ میں جیسے پتے جھڑ جاتے ہیں درختوں پر سے، ایسے جھڑتے چلے جائیں گے۔ یہی عمل تزکیہ ہے، کوئی اور آرٹیفیشل طریقہ تزکیے کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ باقی جو اللہ نے دی ہیں عبادات، نماز ہے، روزہ ہے، روزہ بھی تزکیے کی ایک مدد ہے، لیکن یہ سارے اعمال، روزہ ہے، روزہ بھی تزکیے کی ایک مدد ہے، لیکن یہ سارے اعمال کا بھی دار و مدار ایمان پر ہے۔ روزے پر روزے رکھے جائیے، ایمان نہیں ہے، وہ کیفیت حاصل نہیں ہوگی۔ نمازوں کے ڈھیر لگا لیجئے، وہ ایمان کی کیفیت نہیں ہے، یہ رسم بن جائے گی، جس کو شاہ ولی اللہ نے کہا ہے کہ ایک بات عادت بن جانا نماز کا، اس سے بھی نماز کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے۔ عادت ہو گئی، جیسے ایک خاص وقت پر آپ کو بیت الخلاء جانا ہے، اس وقت طبیعت کے اندر جو ہے خود بخود ایک جو ہے وہ ایک تحریک پیدا ہوتی ہے، ایسے ہی کوئی عادت بن گئی ہے۔ ایک خاص وقت پر آپ ناشتہ کرتے ہیں، خاص وقت پر آپ چائے پیتے ہیں، اس کی طلب پیدا ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگوں کی وہ طلب ہو جاتی ہے نماز، وہ نماز پڑھ رہے ہیں عادتاً، نماز کی تاثیر ختم ہو جائے گی۔ وہ تو یہی ہے کہ شعور کے ساتھ نماز ادا ہو رہی ہو اور اس کو جو ہے انسان ایمان کے ساتھ پڑھ رہا ہو تو اس کی کیفیات حاصل ہوگی۔ تو یہ ہے تزکیہ اسلام کا، تصوف اسلام کا، تزکیہ اسلام کا، تربیت اسلام کی، اس کی منزل یہ ہے، ایمان ہی ہے در حقیقت جس کے ڈیپتھ کا یہ نام ہے۔ اب اس میں بھی ایک بات میں آپ سے عرض کر دوں، ایک موجود ہے آج کل بھی بقید حیات ہیں، ایک سلسلے کا، بلکہ یوں کہیے کہ ایک سلسلے کے بانی ہیں اسی تصوف کے میدان میں، اور ہمیں ان سے زیادہ دلچسپی اس اعتبار سے ہوئی کہ وہ ان تمام سلاسل جو بھی چلے آ رہے ہیں ان سب کو انہوں نے ڈیناؤنس کیا ہے کہ یہ کوئی مسنون چیزیں نہیں ہیں اور یہ کوئی صحیح طریقے نہیں ہیں، چاہے وہ چشتیہ ہو اور یا سہروردیہ ہو یا اور نقشبندیہ ہو، سب کی انہوں نے نفی کی۔ انہوں نے ایک طریقہ اپنا جو ہے ایجاد کیا ہے، اس طریقے کے اندر بھی چونکہ وہ ایجاد ہے، بھلے ایجاد بندہ، اس میں بھی خامی اور خرابی موجود ہے۔ وہ یہ یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ تم یہ تصور کرو کہ اللہ تمہیں محبت بھری نگاہ سے دیکھ رہا ہے، اس تصور کو پکاؤ۔ اب یہ خود ایک مصنوعی اور آرٹیفیشل جو ہے ایکسرسائز ہے سائیکولوجیکل، جبکہ قرآن میں تو یہ ثابت نہیں ہے۔ دیکھ رہا ہے یہ تو ثابت ہے، لیکن دیکھ رہا ہے غضب آلود دیکھ رہا ہے کہ محبت سے دیکھ رہا ہے، یہ آپ کو پتہ ہے؟ سود خوری کر رہے ہو وہ تو تمہیں محبت سے دیکھے گا، حرام خوری کر رہے ہو تمہیں محبت سے دیکھے گا کہ غضبناک ہو کے دیکھے گا۔ فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اب اگر ان چیزوں سے نکالا نہ جائے، اس پر ایمفیسس نہ ہو، جو شخص آیا اسے کہہ دیا جائے بس تصور کرو کہ اللہ مجھے محبت سے دیکھ رہا ہے، اسے اور کیا چاہیے؟ وہ تو پہنچ گیا معراج پر۔ جب محبوب بندہ محبوب رب بن گیا، اللہ کا محبوب بن گیا، اسے کیا چاہیے؟ نہ اسے کچھ چھوڑنا پڑا، نہ اسے کوئی کسی سے لڑنا پڑا، نہ کوئی رشتہ توڑنا پڑا، نہ کہیں اپنے معاش کے اندر کوئی کمی کرنی پڑی، کاروبار کا دھندا جیسا تھا وہ چل رہا ہے، جو بھی ہے لین دین کے اصول دنیا مارکیٹ میں جو بھی ہو رہے ہیں وہ حلال ہیں یا حرام ہیں، ان سب میں آدمی جو ہے ملوث ہے۔ اللہ مجھے محبت سے دیکھ رہا ہے۔ اب اس کا تصور کیے جائیے تو یہ در حقیقت خود تزکیے کی راہ کی سب سے بڑی رکاوٹ بن جائے گا۔ یہ ضرورت کیا ہے اپنی اصلاح کی؟ سٹارٹنگ پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ مجھے محبت سے دیکھ رہا ہے۔ تو اصل میں اس میدان میں جہاں بھی ایجاد بندہ کا معاملہ آئے گا فساد پیدا ہو جائے گا۔ ہمارے لیے مسئلہ یہی ہے سلوک محمدی اور سلوک قرآنی۔ میں تصوف کے مقاصد کا انتہائی قائل ہوں، ان لوگوں کو نہایت محروم سمجھتا ہوں کہ جو ان باطنی حقائق اور کیفیات کا کس طرح سے اہمیت نہیں جانتے۔ میری جو دروس ہیں سورہ تغابن کے دوسرے رکوع کے، کبھی اس کو سنیے، یہ راضی برضائے رب رہنے کی کیفیت، توکل اللہ کی ذات پر ہو جائے، ہٹ جائے ہر طرف سے توکل۔ جیسے رات بھی میں نے عرض کیا تھا، قرآن کا لب لباب، تورات کا لب لباب،
آتینا موسیٰ الکتاب وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل اللہ تتخذوا من دونی وکیلا۔ ایمان کا جوہر یہ توکل صرف اللہ، اسباب پر، وسائل پر، افراد پر، اشخاص پر، طاقت پر، کسی شے پر توکل نہ ہو، توکل صرف اللہ۔ توکل راضی برضائے رب، تسلیم و رضا جو اللہ کی طرف سے آئے، کوئی شکوہ کوئی شکایت نہ زبان پر کیا دل میں بھی نہ آئے۔ اے رب جو تو نے فیصلہ کیا ہے یقیناً یہی میرے لیے خیر ہے، بظاہر میرے لیے ناگوار ہے، ناخوشگوار ہے، ناپسندیدہ ہے، تکلیف دہ ہے، لیکن یقیناً اس میں کوئی نہ کوئی خیر ہے۔ بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، تیرے ہاتھ میں تو خیر ہی خیر ہے، تو میرے لیے کسی برائی کا فیصلہ کیوں کرے گا؟ تکلیف آئی ہے یہ بھی شاید میرے کسی گناہ کا کفارہ بن رہا ہے، تکلیف آئی ہے شاید مجھے تربیت دینی مقصود ہے، میرے اندر صبر کی کیفیت کا اضافہ اللہ چاہتا ہے، مجھے ترقی دینا چاہتا ہے۔ تو ہر شے کو انسان اس طرح ریسیو کرے جو اللہ کی طرف سے آئے۔ اللہ کے بغیر آ نہیں سکتی، اذن رب کے بغیر کوئی شے آ نہیں سکتی، جو آئی ہے لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا۔ کیا ڈرا رہے ہو ہمیں منافقوں کہ کہاں چلے ہو ہرقل کے خلاف جنگ کرنے، اور اس گرمی کے موسم میں کیا کس چیز سے ڈرا رہے ہو؟ ہم پر کوئی شے آ ہی نہیں سکتی سوائے اس کے جو ہمارے رب نے ہمارے لیے طے کر دی۔ وہ مولا ہے ہمارا کہ ہر ساقی ماریخت عین الطاف، هل یصیبنا الا احدی الحسنیین، ہم پر آئے گی کیا شے؟ دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں نا، یا ہم سب کے سب ہلاک ہو جائیں یا ہم فتح مند ہو کر آ جائیں۔ ہمارے لیے دونوں برابر کامیابیاں ہیں۔ اگر غازی ہو کر لوٹ آئے فتح مند ہو کر، تب تو تم بھی کہو گے کہ کامیاب ہو گئے، اگر ہم سب اپنی گردنیں اللہ کی راہ میں کٹوا دیں یہ ہمارے نزدیک اس سے کہیں بڑی کامیابی ہے۔ تو ڈراتے کس چیز سے ہو؟ احدی الحسنیین، دو نہایت احسن چیزیں ہیں ہمارے لیے، تو لہذا کوئی اندیشہ کسی طرح کا ہے ہی نہیں۔ منحصر مرنے پہ ہو جس کی امید، نا امیدی اس کی دیکھا چاہیے۔ تو یہ ہے تصوف، اصل تصوف یہ ہے۔ جو لوگ ان کیفیات کو نہیں جانتے وہ بہت محروم ہیں، لیکن ان کیفیات کے حصول کے لیے کوئی پلیٹونک یا نیو پلیٹونک یا ہندو یوگیوں سے حاصل شدہ طریقے نہیں، طریقہ وہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ اس کے تزکیے کے نتیجے میں جہاد وجود میں آتا ہے، اور یہ دوسرے طریقوں سے وہ اپنے آپ ہی کو رگڑے جاؤ رگڑے جاؤ رگڑے جاؤ، اگلے کو ایک اور کو رگڑنا شروع کر دو، وہ دوسروں کو رگڑنا شروع کرے گا، وہ اپنا ہی تصفیہ ہوتا رہتا ہے۔ اس سے آگے نہ آپ باطل سے ٹکر لیتے ہیں الا ماشاءاللہ، ایسا بھی ہوا ہے، لیکن عام بات یہی ہوگی کہ وہ تو خانقاہی نظام ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا، صحیح کہا تھا، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ رسم خانقاہی ہے فقط اندوہ دلگیری۔ تو مقاصد تصوف یہ اور شے ہے، اور ذرائع اور اس کے جو بھی طریقے ہیں یہ بالکل دوسری چیزیں ہیں، اور جو چیز ثابت نہ ہو محمد الرسول اللہ اور آپ کے صحابہ سے صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ہمیں اسے اختیار نہیں کرنا۔ اب آخری بات رہ گئی قیامت کے بارے میں۔ میرا خیال ہے کہ اب اتنی وقت بھی ختم ہو گیا ہے، اور ایسی وہ بات ہے بھی نہیں۔ قیامت کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا کہ ذو معنیین الفاظ ہیں، آپ نے یہ نہیں کہا مجھے نہیں معلوم، لیکن قرآن مجید کے متعدد مواقع سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شاید حضور کے علم میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ قیامت کب آئے گی۔ البتہ اس کے نہایت قریب ہونے کی آپ نے جو ہے بعثت انا والساعہ کا ہاتین، ایسے میں اور میری قیامت جو ہے اور میری بعثت ایسے جڑے ہوئے ہیں، اور تم آخری امت ہو میں آخری رسول ہوں، تو قیامت تو بہت قریب ہے، کوئی دور کی بات نہیں ہے۔ میں نے جمعے میں بھی آپ کو بتایا تھا، میری کتاب پر ایک دانشور نے تبصرہ کیا کہ آپ نے تو قیامت کو بہت جلدی دکھا دیا، اس لیے کہ واقعتاً میں نے شاید رات تذکرہ کیا تھا شمس نوید عثمانی صاحب کا، تو ان کی کتاب سے مجھے ایک اور بھی بات ایسی ملی ہے جس سے مجھے اتفاق ہے، غلطی ہو سکتی ہے لیکن یہ کہ بہرحال مجھے اس سے اتفاق ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ 15ویں صدی ہجری جو ہے یہ آخر ہے دنیا کا، اسی میں ہو جانا ہے جو بھی ہونا ہے۔ یہ سارے جو ابھی راؤنڈز آنے ہیں، ملاحم، ملحمۃ الکبریٰ، نزول مسیح، خروج دجال، پھر عالم پوری دنیا پر اسلام کی حکومت 40 برس تک، اور اس کے بعد خاتمہ، یہ ہو جانا ہے اسی صدی میں۔ اس لیے کہ ایک حدیث موجود ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ حضور نے فرمایا کہ میں نہیں سمجھتا کہ میری امت اتنی عاجز ہوگی اپنے رب کے نزدیک
کہ وہ اسے نصف دن کی بھی مہلت نہ دے۔ اس پر صحابہ نے جنہوں نے اب یہ واقعہ سنا، حضرت سعد سے یہ قول سنا حضور کا، سوال کیا کہ آپ کے خیال میں نصف یوم سے کیا مراد ہے؟ فوراً ان کا 500 برس، اس لیے کہ اللہ کا دن ایک جو ہے قرآن مجید میں 2 جگہ پر آیا، سورہ سجدہ میں بھی اور سورہ حج میں بھی، کَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، جو تم گنتی کرتے ہو اس کے حساب سے 1000 سال کے برابر۔ اور یہ یوم در حقیقت اس اعتبار سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو یونیورسل پلاننگ ہوتی ہے معاملات کی، جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ 5 سالہ جو ہے وہ ایک منصوبہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں 1000 برس کا ایک منصوبہ تیار ہوتا ہے۔ آئندہ کے لیے جو کچھ ہونا ہے اب وہ ایگزیکیوشن کے لیے فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ يُدَبِّرُ السَّمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ۔ اسی کے حوالے سے اکبر کے زمانے میں، مغل اعظم کے زمانے میں یہ بات اٹھائی گئی کہ 1000 سال پورے ہو گئے ہیں دین محمدی پر، اب اس کا زمانہ ختم ہو گیا، اب نئی تدبیر ہے اور وہ دین الہی ہے، الف ثانی شروع ہو چکا ہے، لہذا ایک نیا دور آ چکا ہے۔ بہرحال اس میں ہے کہ 500 برس، تو 1500 برس میرے نزدیک جو ہے اس امت کی عمر ہے۔ سابقہ امت کی 2000 برس ہوئی، لیکن اس کے بھی عین بیچ میں حضرت عزیر علیہ السلام ہے، اس کی جو تجدید ہوئی ہے، گویا کہ ایک تعمیر نو ہوئی ہے اس امت کی، وہ بھی فاصلہ بنے گا وہی 2000، ایک 1000 برس کے 2 سپینز ان کو دیے گئے۔ تو اس امت کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ میں نہیں سمجھتا کہ میری امت اتنی عاجز ہوگی کہ اللہ آدھے دن کی بھی مہلت نہ دے، یعنی 1000 سال کا ایک دن تو ہے ہی ہے، 500 برس اور یہ تعبیر ہے۔ بہرحال مجھے اس سے اتفاق ہے، اس لیے کہ میں ان تمام چیزوں کا اب احادیث کے اندر بہت ہی گہرائی کے ساتھ مطالعہ کر چکا ہوں، جو ایونٹس بتائے گئے ہیں، کتاب الملاحم اور کتاب جو قیامت کی جو اشراط الساعہ، قیامت کی جو علامتیں بتائی گئی ہیں، اس کے اب بالکل نظر آ رہا ہے کہ اب یہ ایک فاسٹ موونگ ڈرامہ کی حیثیت سے بات جو ہے وہ چل رہی ہے، بڑے تیز ہوگا۔ 2-3 سال کے اندر مڈل ایسٹ کے اندر ایک بہت بڑی بھٹی دہکے گی، اور پھر وہ سارے جو ہیں جس کو آپ کہتے ہیں چین ری ایکشن، وہ واقعات ایک کے بعد دوسرے آنے شروع ہو جائیں گے۔ یہ سامنے کی بات نظر آ رہی ہے، بلکہ میں نے شاید وہ جمعے میں جو کچھ بیان کیا تھا اس میں ایک بات رہ گئی تھی بیان کرنے میں۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں جو PIA میں فلائٹ انجینئر ہیں، پچھلے دنوں وہ گئے ہوئے تھے بینکاک، وہاں ٹیلی ویژن پر ایک پکچر دکھائی جا رہی ہے، اور اس پکچر میں بائبل کی کچھ سٹوریز اور واقعات کو بڑے ڈاکومنٹڈ فارم میں دلائل کے ساتھ، ثبوت کے ساتھ پیش کیا گیا ہے، اور اس میں وہ بات جو پہلے بھی میرے علم میں تھی، میں نے سنی تھی، لیکن اب یہ کہ ایک ڈاکومنٹری فلم میں پورے دلائل استدلال کے ساتھ لائی جا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ ان کا یہ عقیدہ ہے یہودیوں کا، اور اس کو اب ڈاکومنٹڈ فارم میں وہ پیش کر رہے ہیں، کہ وہ جو تابوت السکینہ تھا، جس میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور جو وہ الواح دی گئی تھی، پتھر کی سلیں جن پر کہ تورات مرقوم تھی، جو دی گئی ہیں کوہ طور پر، جنہیں لے کر آپ آئے ہیں، وہ رکھی ہوئی ہیں، اور بھی کچھ تبرکات ہیں، مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، تو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے اور ان کے خاندان کی کچھ تبرکات ہیں، وہ بڑا سا ایک صندوق ہے، وہ صندوق ایک عرصے میں ان سے گم ہو گیا تھا، اور وہ ان کے لیے بڑا منحوس زمانہ تھا، اور حضرت طالوت کی پھر بادشاہی کے حق ہونے کی علامت بیان کی گئی تھی۔ یہ قرآن میں ہے سب کچھ، سورہ بقرہ کے وہ 3 پارے کے شروع میں، اس میں ساری، یا 2 پارے کا اخیر ہے یہ، تو اس کے اندر یہ سارا معاملہ موجود ہے کہ وہ تابوت سکینہ جو ہے تمہیں واپس مل جائے گا، وہ مل گیا تھا، وہ پھر رہا ہے ہیکل سلیمانی کے اندر۔ ظاہر بات ہے اس سے زیادہ مقدس شے تو ان کے نزدیک ہو ہی نہیں سکتی تھی، جہاں عصائے موسوی موجود ہو اور تورات کی وہ سلیں موجود ہو، اس کی حفاظت کرتے تھے، اور ایک جماعت ان کے ربائز کی، ان کے علماء کی حق موجود تھی، تابوت سکینہ، اس کا جو ڈھایا ہے اس نے نبو کے اندر قتال نہیں ہوئے، جان بچا کر نہیں بھاگے، وہ لوگ وہیں بیٹھے رہے، غالباً کسی تہخانے میں وہ تابوت سکینہ رکھا ہوا تھا، جب ہیکل گرایا ہے تو اسی کے نیچے وہ دب گئے، اور اب ایک ٹنل سی بنی ہوئی ہے مسجد اقصیٰ کی بنیادوں کے نیچے، جس میں وہ تابوت سکینہ موجود ہے، اور ان ربائز کی لاشیں بھی موجود ہیں کہ جو اس کے ساتھ ہی دفن ہو گئے تھے اور جان بچانے کے لیے بھاگے نہیں تھے۔ یہ فلم ہے جو دکھائی گئی۔ اب یہ سارا جو ہے کس لیے دکھایا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ فضا تیار کی جا رہی ہے، ورلڈ اوپینین، کہ بھئی کیا ہے آخر ان کی بھی تو
آخر ان کا مقدس مقام تھا، ہیکل سلیمانی ہے، پرانی چیز تو وہی ہے، یہ مسجد تو بعد میں تعمیر ہوئی ہے، اور اسی لیے وہ اب یروشلم کو بالکل علیحدہ رکھ رہے ہیں۔ تمام پیس نیگوسیشنز میں یروشلم کا تذکرہ نہیں ہوگا، اور یروشلم میں اب جو ہے پوپ کی حکومت کا بھی ایک جو ہے وہ کھل جائے گا سفارت خانہ۔ تو یہ چیزیں بڑی تیزی سے آ رہی ہیں، اور پھر گریٹر اسرائیل ان کے سینے پر لکھا ہوا ہے، اس کے لیے کوئی مسیحا ان کا کھڑا ہوگا، دعویٰ کرے گا میں وہ مسیح جس کی خوشخبری دی گئی تھی، اور اس کو قتل کریں گے پھر وہ اصل مسیح علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ سارے واقعات احادیث میں موجود ہیں۔ بدقسمتی ہماری ہے، ہمیں حدیث کی طرف ویسے توجہ رہی نہیں ہے۔ تعلیم یافتہ تو ہمارے لوگ جو ہے حدیث کی بہت ہی تحقیر کرتے ہیں عام طور پر، چاہے رد نہ کرتے ہو، زبان سے نہ کہتے ہو، اور کیا کریں جب قرآن ہی نہیں پڑھا تو حدیث کیا پڑھیں گے؟ ظاہر بات ہے کہ وہ منطقی بھی اس کا نتیجہ ہے، لیکن یہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ بہت ہی فاسٹ موونگ ڈرامہ ہے۔ اس میں جو حضور نے دو خبریں دی تھی اس میں وہی ہے کہ جب حضور نے فرمایا کہ مل مسئول عنہا من السائل، جو تمہیں معلوم ہے وہی مجھے معلوم ہے، یا جتنا تمہیں معلوم نہیں مجھے بھی معلوم نہیں۔ اور یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا اس کے دو مفہوم ہو جائیں گے ذرا، اس اعتبار سے کہ آیا اسی وقت جبرائیل کو پہچان لیا ہے تو اس کا مفہوم کچھ اور ہے، اور نہیں پہچانا ہے تو اس کا مفہوم کچھ اور ہے۔ جیسے ایک عام آدمی کو کچھ پتا نہیں، ایسے مجھے بھی کچھ پتا نہیں، یا یہ کہ اے جبرائیل جیسا کچھ تمہیں پتا ہے اتنا ہی مجھے پتا ہے، اس سے زیادہ میں بھی نہیں جانتا۔ تو یہ دونوں الفاظ کے اندر محتمل المعنیین ہیں یہ الفاظ۔ البتہ اس کے بعد جب پوچھا انہوں نے کہ مجھے بتائیے اس کی علامات کیا ہیں، تو وہ بات بالکل صحیح فرما دی۔ ایک تو یہ کہ سرکشی اولاد کی، اور اولاد میں سے خاص طور پر بیٹیاں جو سب سے زیادہ اوبیڈینٹ، اور خاص طور پر ماں کی جتنی تابع داری، یہ ہماری اب تک کی روایات میں، یہ تو اب جو ہمارے ہاں ویسٹرنائزڈ گھرانے ہیں ان کا رنگ ہے، ورنہ یہ کہ جن گھروں کے اندر ابھی مشرقی اور اسلامی رنگ ہے ان میں بچیوں کا جو رنگ ہوتا ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ لیکن یہ کہ جب یہ بچیاں جو ہیں بیٹیاں وہ ماؤں کو کنیزیں سمجھنے لگے اور مالکائیں بن جائیں، اور جیسا کہ میں نے جمعے میں عرض کیا تھا کہ چونکہ اس قسم کی بعض مثالیں میرے علم میں ہے ڈیفیکٹو، کہ بیٹیاں بے راہ ہو رہی ہیں اور ماں سب کچھ دیکھ کر بھی کچھ نہیں کہہ سکتی، کہ پتہ نہیں یہ کیا بک دے گی منہ سے، زبان سے جواب میں کیا کہہ دے گی، کہ اس کے بعد وہ کچھ پردہ جو ڈھکا ہوا وہ بھی پردہ بھی اٹھ جائے گا، اس لیے وہ خاموش رہتی ہیں، کچھ نہیں کہہ سکتی، زبان بند گونگی ہو کر رہتی ہیں اپنی بچیوں کے سامنے۔ تو یہ معاملہ ان تلد الامۃ ربتہا۔ اور دوسرا تو آج کون اندھا ہے جسے نظر نہیں آ رہا، اور یہ معاملہ کل 50-60 برس کا ہے۔ کیا تھا وہاں پر؟ یہاں پہ عرب کے رہنے والوں کے لیے سب سے بڑی سورس حج کی آمدنی تھی۔ حج کا قربانی کا گوشت سکھا سکھا کر کھاتے تھے، اور یہ کہ چونکہ اس کو بھیڑیں بکریاں پالتے تھے تو ان کے لیے تو گویا کہ ان کا سیزن لگتا تھا، جب حج آتا تھا قیمتی وہ جو ہے قیمتیں اچھی ملتی تھی، حاجی خریدتے تھے۔ تو یہ تو اصل میں اللہ تعالیٰ نے حرم کے علاقے کے رہنے والوں کی معاش کا بندوبست اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے کیا ہے۔ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ۔ تو یہ معاملہ تھا۔ اور آج کیا ہے؟ وہاں عمارتیں جو بن رہی ہیں، 5 اسٹار ہوٹلز جو بن رہے ہیں، پھر یہ جو مشرقی کنارہ تھا، یہ اسی صدی کے وسط تک میں جب تک کہ انگریز وہاں تھا، کیا حال تھا وہاں؟ کھانے کو انہیں دستیاب نہیں تھا، بالکل ویران، لیکن ڈیزرٹ، کچھ بھی نہیں۔ اور آج وہاں کیا ہے؟ دبئی جا کے دیکھیے، ابو ظبی دیکھیے، ان کی عمارتیں دیکھیے، ابو ظبی کا کارنش دیکھیے، اس کی جو ساحلی سڑک ہے پورے دنیا میں کہیں آپ کو نہیں ملے گی، امریکہ میں کہیں نہیں ملے گی، کیلیفورنیا میں وہ نہیں ملے گا، حالانکہ ریچسٹ اسٹیٹ ہے امریکہ کی کیلیفورنیا، لیکن کہیں آپ کو وہاں بھی اس کا ساحل جو ہے اتنا خوشنما اور اتنا ڈیکوریٹڈ اور اتنا جو ہے خوش منظر نظر نہیں آئے گا۔ وہ عورتیں پڑی نظر آئیں گی ننگی، لیکن یہ کہ وہ عمارتوں کی خوبصورتی جو ہے وہ آپ کو نظر نہیں آ سکتی جو وہاں ہے۔ جبکہ تم دیکھو گے کہ وہ چرواہے جو ننگے پاؤں رہتے تھے، پاؤں میں جوتی نہیں، بدن پر کپڑا نہیں، مفلوق الحال، جسم جو ہے ان کے انڈر نیوٹریشن کی وجہ سے وہ انتہائی کمزور، اور دیکھو گے اب وہ عمارتیں بنائیں گے اور اونچی اونچی عمارتیں بنائیں گے، اس حد تک تو بات 100% پوری ہو چکی۔ بعض احادیث میں اس سے آگے آتا ہے مرغزار بن جائیں گے۔ اگر آپ جدے سے سفر کریں، ہوائی سفر ریاض کا، آپ کو درمیان میں ایسے ایسے گرین سپاٹس نظر آئیں گے، اتنے بڑے بڑے فارم جیسے امریکہ میں ہوتے ہیں، بالکل گول، اس لیے کہ اس کی اریگیشن جو ہے وہ آرٹیفیشل اریگیشن کا پائپ جو چلتا ہے تو وہ یوں گھومتا ہے، تو جو اس کی لمبائی ہے اس پائپ کی، اس پائپ وہ گویا کہ ریڈیس بن گیا،
اس سے جو سرکل وجود میں آیا ہے، اس قدر خوبصورت سپاٹ آپ کو نظر آئیں گے۔ اب وہ ویٹ ایکسپورٹ کر رہے ہیں سعودی عرب، یہ علامتیں موجود ہیں۔ تم دیکھو گے یہ چمنزار بن جائیں گے، وہ بن رہے ہیں۔ تو اب اور کون سی دیر ہے، کون سی رہ گئی؟ باقی وہ احادیث کہ فرات سے سونے کا پہاڑ برآمد ہو جائے گا، اس پر جنگ ہوگی، تو یہ فرات کا تیل ہی تو ہے جو آج جو ہے سیال سونا، اسے کہتے ہیں سیال سونا ہے، دی بلیک گولڈ، وہ سارا اس پر جو جنگ ہو رہی اسی پر ہو رہی ہے، ہوئی ہے، تہس نہس ہو چکا ہے، اور بھی ہوگا، بار بار ہوگا، وہ تو ہونا۔ بہرحال یہ تمام چیزیں فاسٹ موونگ ڈرامہ کی حیثیت میرے نزدیک رکھتی ہیں، اور معاملہ دور نہیں ہے۔ باقی ان چیزوں سے بھی کوئی شخص ہوش میں نہیں آیا کرتا۔ ہوش میں آنا ہے تو قرآن کو پڑھیے، اپنے فرض کو پہچانیے، اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی کوشش کیجیے۔ باقی یہ حدیث جو ہے یہ ہمارے لیے بہت ہی بنیادی جو تعلیمات ہیں دین کی، ان کی حامل ہے۔ اب میں اگرچہ وقت زیادہ لے چکا ہوں، ایک جو آیت کا میں نے حوالہ دیا تھا، مجھے افسوس ہے کہ میں اس کے بارے میں کچھ عرض نہیں کر سکا، لیکن اب نہیں، پھر آئندہ کبھی صحیح۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔